السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رمضان کا مہینہ عبادت اور قبولیت کے ساتھ گزارے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن نمبر 4 کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنت اور ہمارا یہاں نکل کر آنا عبادت کے پہلو میں ہمیشہ شامل رکھے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے سیشن میں سورۃ لقمان شروع کر دی تھی تعارف کے بعد، اور ہم نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 1 اور 2 آلموسٹ مکمل کر لی تھی۔ آیت نمبر 1 میں آپ نے دیکھا تھا حروف مقطعات تھے، اور ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں 5 تھیوریز کو سٹڈی کیا تھا۔ پھر جب ہم نے آیت نمبر 2 شروع کی تھی تو وہاں پر آپ نے تلک آیات الکتاب الحکیم کے حوالے سے کچھ پوائنٹس کور کیے تھے۔ ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر آیات کے دور ہونے کے لیے تلکا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو میں نے آپ کو تلکا اور ہاذا ان دونوں کے کمپیریزن سے کتاب اور قرآن کا فرق بتایا تھا۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی جو کتاب جس کی صفت حکیم ہونا آئی ہے، اس حکیم میں 3 میننگز امبیڈڈ ہیں، جس میں آپ کو بتایا تھا حکمت یعنی وزڈم امبیڈڈ ہے، حکم یعنی کہ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ وزڈم سے بھرے ہوئے ہیں، اور تیسرا آپ کو بتایا تھا محکم، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر سیمیٹری موجود ہے، جس کے احکامات میں اور جس کی گفتگو میں یا جس کے آپ کہہ سکتی ہیں ورڈ کنسٹرکشن میں سیمیٹری موجود ہے۔ پھر ہم نے اسی کتاب حکیم کے حوالے سے ایک پہلو اور دیکھا تھا کہ جو اس کتاب حکیم کو پڑھنے والا قاری ہوتا ہے، یہ کتاب اس قاری کے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح بیہیو کرتی ہے۔ یعنی جب آپ کا کوئی دوست آپ کو آپ کے چہرے سے یا آپ کی گفتگو کے اینگل سے پہچان جاتا ہے، تو قرآن کا ہم نے یہ پہلو دیکھا تھا کہ قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کو پہچان لیتا ہے کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو حکمت کی صفت ہے یہ ایک لیونگ اینٹی کی صفت ہے، اور جب آپ اس کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے اس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو سمپل ہوتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کا کلام ہے، اور اللہ لیونگ اینٹی ہے الحمدللہ، اور یہ کلام جو پڑھتا ہے یہ اس کو زندگی دے دیتی ہے۔ اس حوالے سے آپ اس حکمت کی صفت کو لیونگ اینٹی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے پچھلی کلاس میں ہی اسی کتاب حکیم کے حوالے سے یہ بات دیکھی تھی کہ جو انسان اس کتاب حکیم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ حکمت قرآن اس شخص کے اندر انڈیلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی پڑھنے والے کے اندر جو قاری ہے اس کے اندر بھی حکمت آنے لگ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو 2-4 پوائنٹس اسکالرز کی تفاصیل سے بتائے تھے کہ جس میں اسکالرز بتاتے ہیں کہ ہم کیسے گیج کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر حکمت موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس کا پرومیننٹ پوائنٹ آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے اندر حکمت کے آنے سے ترجیحات کی ترتیب آ جاتی ہے۔ پھر ہم نے جہاں اپنی بات مکمل کی تھی وہاں میں نے آپ کے سامنے حکیم لقمان کی ہی شخصیت کا پہلو رکھا تھا کہ ان کی حکمت ان کی ذات میں ویزیبل جو سب سے زیادہ تھی وہ اس طرح سے تھی کہ وہ بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے۔ اسی پوائنٹ پر ہم نے اپنی کلاس کو مکمل کیا تھا کہ جو حکیم انسان ہوتا ہے یعنی جو وائز پرسن ہوتا ہے وہ کم سے کم گفتگو کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے گفتگو کرتا ہے، یہ نہیں کہ جہاں بغیر موقع دیکھے جو منہ میں آیا بول دیا۔ یاد رکھیں جو لوگ اس کیپیسٹی کے ہوتے ہیں نا ان کی بات کو زیادہ ویلیو نہیں کیا جاتا، جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں، جو سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، ضرورت کے وقت بولتے ہیں۔ یہ والا جو میں پہلو آپ کے سامنے بتا رہی ہوں حکمت کے حوالے سے، سوچ سمجھ کر بولنا، ضرورت کے وقت بولنا، ایک بات ابھی نوٹ کر لیں، یہ چیز آپ کے گھر پر نہیں اپلائی کرتی،
آپ کا گھر لائک آپ کا اسپاؤس یا آپ کے بچے، وہاں پر نہیں آپ چپ کر کے اور چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں. وہاں تو آپ کو ظاہر ہے کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے ہسبینڈ خاموش ہے یا بول نہیں رہے یا پریشان لگ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ بولنا پڑتا ہے. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ بچے لفٹ نہیں کرا رہے تو پھر آپ کو زیادہ بولنا پڑتا ہے. یہ پہلو وہاں نہیں آتا، اس لیے کہ وہاں آپ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی حکمت کو وہاں گفتگو میں کنورٹ کرتی ہیں. حکمت کو بیسیکلی کئی جو تزکیہ کے اسکالرز ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان درست موقع پر درست الفاظ کے سلیکشن کے ساتھ درست بات کرنا سیکھ لے. تو کہاں کس وقت کیا ریکوائرمنٹ ہے دیٹ ول ڈیپینڈ کہ آپ کہاں کس ماحول میں ہیں. اوور آل آپ کی شخصیت ایسی ہوگی کہ جب آپ اپنے گھر کے علاوہ ہوں گی تو آپ کم گفتگو کریں گی. جو لوگ ضرورت کے وقت کیلکولیٹڈ الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا لوگ ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں. جو بلا وجہ نہیں بولتے رہتے، جو بلا وجہ جملے کراس نہیں کرتے رہتے، ان کی بات میں وزن آ جاتا ہے. تو یہاں تک ہم نے الحمدللہ پچھلی کلاس کا جو سناپسس ہے وہ دیکھ لیا. اب ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کی صفت آیت نمبر 2 پر ابھی میں وائنڈ اپ کروں گی ایک فائنل پوائنٹ دے کر. صرف ایک ایکسپلینیشن رہ گئی ہے آیت 2 کے حوالے سے، اور یہ جو آیت 2 کے حوالے سے میں فائنل پوائنٹ دوں گی یہ میں دوں گی انشاءاللہ تلکا کے حوالے سے اور کتاب حکیم کے حوالے سے. ابن عطیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو آپ نے تلکا کا لفظ، دور ہونے کا لفظ یہاں دیکھا ہے، قریش نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں لقمان کے بارے میں بتائیے. تو قرآن کا دوسری آیت میں ہی تلکل آیات کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو تمام مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی، تھوڑی آیات کے بعد ہی، کچھ دور ہی حکیم لقمان کا قصہ آ جائے گا. ایک پوائنٹ تلکا میں ابن عطیہ نے یہ مینشن کیا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس تلکا کے اندر جو ہم نے کتاب کی ڈیفینیشن کی تھی کہ کتاب لوح محفوظ میں دور موجود ہے، وہ پہلو بھی آ گیا. حکیم ہونے کا، کتاب حکیم ہونے کے بھی 2 پہلو ابن عطیہ مینشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب سیمیٹریکل ہے، وزڈم والی ہے، اور حکیم لقمان جن کا ذکر اس صورت میں آتا ہے ان کی گفتگو کا سیمیٹریکل ہونا، بیلنسڈ ہونا اور فل آف وزڈم ہونا آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کو کلاسیکل اسکالرز ملتے ہیں اس میں ایک کیٹیگری ان اسکالرز کی ہے جو لنگوسٹک انالیسس بہت کرتے تھے. لنگوسٹک انالیسس صرف گرامر کی حد تک نہیں کرتے تھے بلکہ وہ الفاظ کے اندر جتنے پاسبل میننگز نکل سکتے تھے ان کو نکال کر ایکسپلین کیا کرتے تھے. تو یہ ایک فائنل پوائنٹ تھا جو میں آپ کے سامنے مینشن کرنا چاہ رہی تھی ابن عطیہ کی تفسیر سے. اب ہم اللہ کا نام لے کر آیت نمبر 3 کو شروع کرنے جا رہے ہیں. ابھی سورۃ لقمان کا پہلا ہی حصہ ہے جو میں نے آپ کو تعارف کے اندر بتایا تھا کہ پہلے حصے میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے. قرآن کی عظمت کو مزید آیت نمبر 3 الیبوریٹ کر رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدن و رحمتن للمحسنین، یعنی اس کتاب حکیم کے اندر ہدایت ہے اور رحمت ہے للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے. بیسیکلی قرآن کا آپ کہہ سکتی ہیں فلسفہ یا قرآن کا جسٹ 2 طرح کی ایک کریکٹرسٹکس دے کر بتا دیا گیا کہ قرآن 2 طرح سے اپنے قاری پر اثر کرتا ہے، اور قاری بھی اگر محسن کے لیول پر ہو. یعنی وہ آپ کو پہلا ایکسپلینیشن آیت نمبر 3 کا جو میں بتاؤں گی وہ ہوگا قرآن کا مزاج. آپ کو ہدن اور رحمت سے پتہ چلے گا. تو ہمارا ایکسپلینیشن نمبر 1 آف آیا 3 ہے قرآن کا مزاج. قرآن کا مزاج یاد رکھیں نرمی سے تربیت کرنے والا ہے. سمپل 1-9 اگر میں اردو میں بولوں، قرآن کا مزاج زجر والا نہیں ہے. زجر کہتے ہیں عربی زبان میں نہایت سخت لہجہ اپنانا. قرآن کا مزاج زجر والا نہیں ہے. آپ کو قرآن کا مزاج اسٹریٹ فارورڈ نرمی سے تربیت کرنے والا ملے گا. اس لیے کہ یہ قرآن کے اندر یہ 2 پہلو آپ کو یہاں معلوم ہو رہے ہیں. یعنی یہ کتاب پڑھنے والے کے لیے ہدایت ہے، ظاہر ہے جس کو ہدایت ملے گی اس کا فائدہ ہے، اور یہ رحمت کے ساتھ ایڈریس کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنو کے اندر کیا صرف بلیورز آتے ہیں یا منافق بھی آتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو میں منافقین بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہا ہے وہاں تمام کیلیبر کے مسلمان آتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہائی کیلیبر کے ہوں تو ان کو یا ایھا الذین آمنو کہا جائے گا.
تمام ایمان کے درجات رکھنے والے مسلمان، ان کو قرآن نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ایڈریس کیا ہے، منافقین اس کے اندر ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو آیت نمبر 3 واضح کرتی ہے قرآن کی عظمت، قرآن کے گرینڈیور کے حوالے سے، کہ قرآن کا مزاج ٹرانسفارمیٹیو ہے، بہت نرمی کے ساتھ۔ یعنی قرآن چاہتا ہے کہ آپ قرآن کی نصیحت سے، قرآن کے علم سے ایسی ہدایت لے لیں کہ آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن آ جائے، آپ میں تغیر شروع ہو جائے، آپ میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو قرآن کی نیچر یہاں پر 2 فولڈ ایکشن کرتی ہے، یعنی کہ ہدن ہے تو گائیڈنگ نیچر ہے، رحمتن ہے تو کمپیشنیٹ نیچر ہے۔ آپ کو محبت کا مزاج قرآن کا محسوس ہوگا جب آپ کو رب کی محبت اپنے آس پاس کانسٹنٹلی محسوس ہوگی۔ تو یہ جو قرآن کا راہ ہدایت کا سبق ہے، یہ انسان کو ٹرانسفارمیشنل جرنی پر لے کر جاتا ہے۔ آپ الحمدللہ بچپن سے مسلمان ہیں، آپ نے مسلمان ماں باپ کے گھروں میں آنکھ کھولی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اتنے ادیان تھے دنیا کے اندر، اتنے سارے مختلف ریلیجنز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے والدین دیے۔ نہ صرف یہ، جب ہم نے تھوڑی سی عقل اور شعور کی کیفیت اڈاپٹ کی، ان والدین نے ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا سکھا دی۔ نہ صرف یہ، بلکہ مزید رحمت اس کی نظر آتی ہے، مزید گائیڈنس نظر آتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے اس وقت ایڈلٹ ہوڈ میں ہیں تو اللہ نے ہمیں قرآن کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اس کتاب کو سمجھنے کا موقع عطا کر دیا۔ مزید الحمدللہ آپ سوچتے جائیں اور آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں کھلتی جاتی ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسورسز دے دیے کہ آپ لگژری کے ساتھ قرآن کا علم حاصل کر سکتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ گھر بیٹھ کر اٹینڈ کرنا کلاس کو، آپ الحمدللہ گھر سے نکل کر نعمتوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں قرآن کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے مومن کو ہر وقت عظمت قرآن، شکر خدا کا اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کر دی۔ آپ تصور کریں اپنی اس زندگی کو، یہاں بہت سی ایسی خواتین ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے قرآن کی یہ والی سائیڈ نہیں دکھائی ہوگی جس کو آپ انڈرسٹینڈنگ سائیڈ یا فہم سائیڈ، یا جس کو آپ قرآن کے سائے میں بیٹھ کے علم حاصل کرنے والی سائیڈ کہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جو ریگولر پاکستان کے جیسے گھرانے ہوتے تھے، ہم نے انہی گھرانوں میں آنکھ کھولی جہاں نماز روزہ تھا اور بس اتنا تھا کہ جس میں آپ کو پتا ہوتا تھا کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے عمرہ موقع مل جائے تو کرنا ہے، بٹ وہ فرض نہیں ہے۔ دس واز دا بیسک اسلام، جو کہ کم سے کم میرے جیسے کسی انسان نے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ ہاں، سوشل ویلیوز ضرور تھیں، مہمان کا اکرام ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے۔ بٹ if I will bracket اسلام in the frame in my childhood، تو بس یہ اسلام تھا جس کو ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں، اور یہ جنرلی پاکستان کا معاشرہ ہے جس میں اسلام اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس زندگی اور اس زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے اب الحمدللہ اپنی رحمت سے قرآن کے سائے میں رکھ دیا ہے، اس زندگی اور اس زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ میں سے جو لوگ کمپیئر کر سکتی ہیں اپنی لائفز کو، آپ کو خود بھی وہ فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ جب آپ اب قرآن کی علم اور سائے میں بیٹھتی ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت شاید دور جاہلیت ہی تھا میرا، اس وقت مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کیا اسلام مجھ سے توقع رکھتا ہے۔ ہم میں سے بہت سی ایسی یہاں خواتین ہوں گی جن کو بہت سے لفظ بالکل بھی معلوم نہیں ہوں گے، سطر کیا ہوتا ہے ایک عورت یا مرد کا، ہم نے کبھی زندگی میں سنا نہیں تھا ان الفاظ کو۔ تو یہ اللہ کی رحمت کہ اس نے ہمارے سامنے قرآن کا فہم، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو کھول دیا۔ آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، although ہمارے لیے امیجن کرنا مشکل ہے، آپ امیجن کریں دنیا کی زندگی ہو اور اس میں قرآن نہ ہو، سرے سے ہی نہ ہو، مطلب بالکل بھی نہیں ہے قرآن۔ آپ سوچ لیں، آپ کی زندگی نہیں بلکہ دنیا، آپ دنیا کو، اس پلانٹ ارتھ کو دیکھ لیں کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ ہمارے لیے ویژولائز کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی صحابی کے لینس سے دیکھیں، وہ صحابی رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ڈکلیریشن سے پہلے سے موجود تھے، اور ان کو وہ دنیا دیکھنے کا موقع ملا جہاں پر اسلام نہیں تھا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، جہاں ابھی قرآن مسلمانوں کے کان پر پڑھنا نہیں شروع ہوا تھا۔ ایک وہ ٹائم تھا،
اس ٹائم کے اندر آپ امیجن کریں وہی صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہترین امت بنتے ہیں، بہترین سٹارز آف اسلام بنتے ہیں، وہی صحابہ میں سے کئی صحابہ قرآن کی پکچر سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے نہایت ناکام انسان تھے اپنے اپنے معاشرے کے۔ آپ کسی بھی ایسے صحابی کو ذہن میں لے آئیں جو غلامی کی کیفیت میں اس مشرک معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ان کے لیے کوئی وہاں پر حقوق اس طرح سے نہیں تھے جو کہ ان کو ملنے چاہیے، ان کی وہاں پر کوئی جس کو آپ کہتی ہیں فیملی سپورٹس اس طرح سے نہیں کام کرتی تھیں، ان کے لیے وہاں پہ کوئی فائنینشیل سٹینڈنگز نہیں ہوتی تھیں، تو وہ اپنی زندگی میں بہت سے مشورے فیصلے خود سے نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اسلام آیا ہے، قرآن آیا ہے، اور جس صحابی نے اس اسلام اور اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ٹرانسفارمیشن اڈاپٹ کی ہے، ان کے کامیابی اور ناکامی کے پیرامیٹرز بدل گئے، ان کی زندگیاں A to Z بدل گئیں، شاید وہ وہی تھے۔ مثال کے طور پر آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، شارٹ ہائٹ صحابی، بہت چھوٹے قد کے تھے، ڈارک کمپلیکشن تھا عبداللہ ابن مسعود۔ حالانکہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اب جس طرح سے نام لیتے ہیں کبائر صحابہ کے اندر آتے ہیں، بہترین تفسیر کرنے والے، بہترین طریقے سے اسلام کو ڈیفائن کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز مکہ میں وقت گزارنے والے، یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کو قرآن کی پکچر سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی، شیپرڈ تھے، چرواہے تھے، کوئی فیملی بیکنگ نہیں تھی ان کی، کوئی ان کے پیچھے ان کا قبیلہ نہیں کھڑا ہوا تھا، کوئی فائنینشیل سپورٹ ان کی نہیں تھی۔ اگر آپ انہی کے لینس سے تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی اہمیت اور قرآن کی رحمت کا ایک گلمپس دیکھنا چاہیں ایک صحابی کے تھرو بھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رحمت اس کو محسوس ہوتی ہے، یہ ہدایت اس کے لیے ہدایت بنتی ہے جو قرآن کے سامنے آ کر ٹرانسفارمیشنل جرنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ محسن ہے نا، محسن ہوتا وہی ہے جو اپنی بیسٹ کیپیسٹی میں اس ہدایت کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنی بیسٹ کیپیسٹی میں وہ اس ہدایت کو اپنے لیے باعث رحمت بنا لیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود بہت دبلے پتلے بھی تھے، بہت چھوٹے قد کے بھی تھے اور بہت ڈارک کمپلیکشن کے تھے، فیملی بیکنگ کوئی نہیں تھی، کسی قبیلے سے ان کا، کسی بڑے قبیلے سے ان کا تعلق نہیں تھا، فائنینشلی بہت زیادہ ڈرینڈ آؤٹ تھے۔ تو آپ ایک ایسے انسان کو اس معاشرے کے اندر کامیاب انسان کہیں گے یا ناکام انسان کہیں گے؟ ناکام انسان تھے اس معاشرے کے اندر، جن کی کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی، جن کی بات کی کوئی ویلیو نہیں تھی، شیپرڈ تھے، مکہ کے آؤٹ سکرٹس میں جا کر جس کے پاس اپوائنٹڈ تھے، جس کی جاب کیا کرتے تھے، اس کی بھیڑ بکریوں کو لے جا کر وہاں پر کسی پیسچر کے اندر گھاس پھوس کھلایا کرتے تھے۔ یہ تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی کیفیت کے ساتھ تھے، یہی کیفیت آپ کو رسول اللہ کی بھی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت چرواہے کے طور پر گزارا ہے، لیکن فرق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک بڑے نوبل قبیلے سے تھا، آپ کی سٹینڈنگ تھی، آپ کی بیکنگ تھی، ابو طالب آپ کو بہت عزت دیا کرتے تھے، آپ کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود اسی طرح سے اس زندگی کے اندر جس کو آپ کہتی ہیں ڈارکنڈ لائف گزار رہے تھے، ایک ناکام انسان دنیاوی لحاظ سے، جو صرف اتنا گزارا کرتا تھا مال کما کے کہ جس میں اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے۔ نہ ان کے پاس کہا جاتا ہے اس موقع پر اسلام سے جسٹ پہلے کوئی خاندان تھا جس کی وہ خیال رکھتے اور تربیت کرتے، نہ کوئی ان کے پیچھے خاندان تھا جو ان کا خیال رکھتا یا ان کی تربیت کرتا۔ یہ جو وقت تھا، اس وقت کے لیے آپ کو ایک حدیث ملتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس زمین کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نظر الی اہل الارض عربہم و عجمہم، اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ عرب اور عجم کی طرف دوڑائی، الا بقایا من اہل الکتاب، صرف اور صرف ایک سوائے ایک چھوٹے سے اہل کتاب کے گروپ کے، باقی ساری دنیا ملعون تھی۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے کہ چاہے عرب تھا یا عجم تھا، صرف ایک چھوٹے سے گروپ اہل کتاب کے علاوہ باقی دنیا ملعون تھی؟ اس لیے کہ باقی دنیا میں شرک عام تھا، باقی دنیا میں رائٹ میتھڈالوجی آف توحید کھو چکی تھی، باقی دنیا میں اللہ کی معرفت موجود نہیں تھی۔ تو یہ کیفیت تھی جب اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا
اور دنیا میں اسلام کی روشنی، قرآن کی ہدایت پھیلنا شروع ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود اسی ٹائم پیریڈ میں تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی تھی۔ ابھی عبداللہ ابن مسعود کو معلوم نہیں تھا، اینڈ دیز آر دا ارلی ڈیز۔ عبداللہ ابن مسعود واز دا 6th پرسن جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو بہت جلدی اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آ گئے تھے۔ امنگ دا 6th پرسن جو اسلام قبول کرتے ہیں مکہ کے اندر، ان میں 6 پوزیشن پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ اب اللہ کے رسول پر وحی آنا شروع ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ، ابھی عبداللہ ابن مسعود کو پتہ نہیں چلا تھا، ارلی ڈیز تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے آؤٹ اسکرٹس میں کہیں جا رہے تھے، کوئی ٹریولنگ کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ راستے میں آپ کو ایک اسی طرح سے بھیڑ بکریوں کا ایک ہرڈ نظر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود اس کو چلانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اپنی ایک بکری دے دیں جو دودھ دیتی ہے، اس لیے کہ ہمارا سفر طویل ہے تو ہمیں ایک بکری چاہیے ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، محمد کون ہے، رسول اللہ کون ہے، کیا یہ ان کے اوپر نبوت آ چکی ہے، نہیں آ چکی، ابو بکر کون ہے۔ دیکھیں وہ معاشرہ اور آج کا معاشرہ، بعض اوقات آپ سیرت کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے جس طرح سے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو چہروں کے ساتھ ہر دفعہ نہیں جانتے تھے، ناموں کے ساتھ نہیں جانتے تھے، جو جس علاقے میں رہتا تھا وہ اسی علاقے تک کنفائنڈ ہوتا تھا۔ ہاں کوئی مشہور ہوتا تھا، کوئی بڑا بزنس مین ہے، کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی حکیم انسان ہے، کوئی بہت زیادہ بڑا شاعر ہے، تو اس کو لوگ جانتے تھے، ادروائز لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نہ تو جانتے تھے ابو بکر کو، نہ جانتے تھے رسول اللہ کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ اپنی ایک دودھ دینے والی بکری دے دیں تاکہ ہمارا سفر آسانی سے گزر جائے، انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا، انا مؤتمن، میں تو ان پر امانت دار ہوں، یعنی یہ کسی کی بھیڑ بکریاں ہیں جو میں پیسچر میں چروانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جب انہوں نے منع کر دیا اور اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ تو اپوائنٹڈ ہیں، ان کی اپنی بھیڑیں نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اچھا ایسا کیجئے، آپ اپنی وہ بکری دے دیں جو دودھ نہیں دیتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دے سکتا ہوں، آپ لے لیں۔ ان کو وہی کیا کریں گے اس کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی ایک بکری دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھی۔ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ پڑھی تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود حیران ہوئے اور اللہ کے رسول نے دودھ نکال کر عبداللہ ابن مسعود کو، رسول اللہ نے دودھ نکال کر عبداللہ ابن مسعود کو، حضرت ابو بکر کو دیا اور خود بھی پیا۔ اب جیسے ہی یہ دیکھا عبداللہ ابن مسعود نے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو بھی بولا ہے وہ مجھے بھی سکھائیے کہ کیا بولا ہے۔ ایک دم سے ان کو انسپریشن ہوئی نا کہ میں اتنے عرصے سے یہ بکریاں چرا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کون سی بکری جو ہے وہ دودھ دیتی ہے اور کون سی نہیں دیتی۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کلمہ پڑھا تھا جس سے جانور نے دودھ دینا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول مسکرائے اور عبداللہ ابن مسعود کے قریب آئے اور مسح علی صدری، ان کے سینے کے اوپر مسح کیا، ہاتھ پھیرا، سینے کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہا انک غلام معلم، یعنی آپ ایک اچھے نوجوان ہیں جو کہ ٹیچبل ہیں، یعنی جن کو سکھایا جا سکتا ہے، یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ مطلب کیا تھا کہ ان کا دل اور ان کا دماغ علم کو ایبزارب کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس انسان کے اندر بھی یہ کیفیت ہوگی کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے انسینٹیو رکھتا ہے، موٹیویشن رکھتا ہے۔ جو باقی سب لوگ جس وقت قرآن کی تعلیم کے لیے اپنا وقت نہیں نکال پا رہے ہوتے، ایک انسان آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو اس راستے پر لگاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس انسان کے اندر اللہ نے ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنی اس ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت کو، علم حاصل کرنے کی صلاحیت کو قرآن سے جوڑ لیتے ہیں، پھر قرآن آپ کے لیے راہ ہدایت اور باعث رحمت دونوں طرح سے بنتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک ٹیچبل ینگ مین ہیں، انکا غلام معلم، آپ ایسے ہیں جس کو سکھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں الا ان الدنیا ملعونۃ، دنیا پوری کی پوری کرسڈ ہے، لعنت زدہ ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے وہ لعنت زدہ ہے، الا ذکر اللہ وما ولا، سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو کچھ اس ذکر کے قریب ہوتا ہے۔
اگر یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ آ جائے اپنی زندگی میں تو ہم دنیا کے پیچھے ایسے نہ بھاگیں کہ ہم اللہ کے کلام کو رد کر دیں یا اللہ کے کلام کو اگنور کر دیں یا اللہ کے احکامات کو بیک برنر پر ڈال کر اپنی دنیا کی خواہشات کے ہی بن کر رہ جائیں. اس لیے کہ واضح الفاظ ہیں کہ دنیا کرسڈ ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کرسڈ ہے سوائے کس کے؟ اللہ ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے. تو اب آپ نے اگر اپنے آپ کو کسی بھی کیپیسٹی میں اللہ کے ذکر سے جوڑ لیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ خود کو اصل کامیابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آپ خود کو ڈپرائیو ہونے سے بچا رہے ہیں، آپ خود کو اللہ کی رحمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دل کچھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھا. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی کلمہ سنا جو ان کو پہلے نہیں معلوم تھا، ہی واز ایگر ٹو لرن. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان ایگر ٹو لرن کی کیپیسٹی میں آتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھولتے بھی ہیں. ناؤ ہیئر از ون مور ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. زیادہ تر لوگ اس ایگرنیس کو پک کر لیتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، یا ہمیں علم حاصل کرنے کا بہت انسینٹو ملتا ہے، یا ہمیں علم حاصل کر کے بہت اچھا لگتا ہے. اس وقت میجورٹی الحمدللہ اگر میں کہوں تو میجورٹی بہت سے الحمدللہ مسلمان قرآن کا علم، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اس کے اگلے پہلو کو بعض اوقات ہم سکپ کر جاتے ہیں، اور اس کا اگلا پہلو یہ ہے کہ علم ٹرانسفارمیشنل جرنی شروع نہیں کر پاتا. علم تو ہم لے رہے ہیں، علم ہم حاصل کر رہے ہیں، بٹ اٹس لائک گیدرنگ انفارمیشن. ہدایت کو ہم جان رہے ہیں، ہدایت کو ہم اپنا نہیں رہے. قرآن کی عظمت اور قرآن کی رحمت اس انسان پر واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جو قرآن کی ہدایت کو اپنا لے. اور قرآن کی ہدایت اپنائی کیسے جاتی ہے؟ جب آپ قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیتے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر ابن مسعود اس وقت وہ کلمہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اینڈ دیئر سوال نہ کرتے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کون سا کلمہ پڑھا تھا، تو شاید وہ آج مسلمانوں کے عبداللہ ابن مسعود وہ مفسر قرآن نہ ہوتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت بنا دیا ہے. بیکاز ہی واز ناٹ اونلی ایگر ٹو لرن، ہی واز ریڈی ٹو پک. عمل میں آگے بڑھنے کے لیے، ٹرانسفارمیشن کے لیے تیار تھے. جب بھی عبداللہ ابن مسعود نے اسی موقع کے اوپر یہ جان کر کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اسلام قبول کر لیا تھا. سیم از دا کیس وتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے غصے میں ہاتھ میں تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کر دیں گے. راستے میں جب صحابی نے پوچھا کسی دوست نے تو انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا. تو ان کے دوست نے کہا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھ لو، اس لیے کہ وہ تو ایمان لا چکے ہیں محمد پر. وہ تو غصے میں اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں گئے تھے، غصے میں انہوں نے اپنے بہنوئی کو اور بہن کو دھکا دیا تھا. جب قرآن پہلی مرتبہ ان کے کان پر پڑا ہے، بہن نے پڑھ کر سنایا ہے، اگر حضرت عمر یہ کہتے، اسکالرز اتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر حضرت عمر یہ سوچتے اس وقت کہ اچھا اس وقت اس کلام نے مجھے موو کیا ہے، بٹ میں گھر جاؤں گا، تسلی سے سوچوں گا، میں ذرا اس کے اوپر اور تھوڑا سا پونڈر کروں گا، کیا یہ میرے لائف سٹائل میں فٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے کتنے حصے پہ میں عمل کر سکتا ہوں، اس کی کتنی بات مجھے ماننی چاہیے، کیا اس کا ماننا مجھے اپنی فیملی میں آڈ ون آؤٹ تو نہیں بنا دے گا. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ساری باتیں سوچتے تو اسکالرز کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نہ بنتے. انہوں نے دیر نہیں کی، علم آیا، دل موو کر گیا، انہوں نے عمل کے قدم دوڑا دیا. آپ بھی جب یہاں بیٹھی ہوتی ہیں کئی دفعہ آپ کا دل قرآن کی آیات سے موو کر جاتا ہے. ڈیلے نہ کریں، نیت کر لیں، ارادہ کر لیں. چاہے آپ کا ارادہ آپ بنائیں 10 ارادے اور 10 میں سے ہو سکتا ہے آپ صرف 3 ارادوں پر عمل کر سکیں، بٹ ارادے جتنے آ رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کر کے ارادے بناتے رہیں. آپ کو اپنے اس علم کی ہدایت کی طاقت سے انشاءاللہ اپنے عمل کی برکت بھی نظر آئے گی. وہ عمل کی برکت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگی. یہ وہ کیفیت ہے جس میں پھر آپ کی دنیا اور آخرت کی جو کامیابی کے پہلو ہیں وہ بالکل بدل جاتے ہیں. چاہے عبداللہ ابن مسعود اس معاشرے کے ناکام انسان تھے بظاہر، جہاں لوگوں میں کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے بھی نہیں تھے، ملتے ملاتے نہیں تھے، اس لیے نہیں کہ بہت حکیم تھے. ہی واز ویری سمپل اینڈ ہی واز سارٹ آف انڈر کانفیڈنٹ.
ظاہر آپ کو میں نے بتا دیا کہ کوئی فیملی بیک اینڈ نہیں تھا، ٹرائبل کوئی کنیکشن نہیں تھے، پیچھے سے کوئی اس طرح کی ان کی جو تھی وہ اسٹرانگ لینیج نہیں چلی آ رہی تھی، بائی پرسنالٹی بہت زیادہ کرسمیٹک نہیں تھے. تو انسان جس معاشرے میں رہتا ہے جہاں اور بہت سے کریڈینشیلز انسان کو دنیاوی لحاظ سے ہائپ پر لے کر جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ اکثر و بیشتر کسی نہ کسی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. He was way too underconfident. But the moment he accepted Islam, the moment he came to know کہ اصل کامیابی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پتہ چلا کہ سب دنیا ملعون ہے. کیا ہو گیا اگر میرے پاس دنیا کی ویلتھ نہیں ہے؟ کیا ہو گیا اگر میرے پاس بہت اعلیٰ شاندار خاندان نہیں ہے؟ کیا ہو گیا اگر میرے پاس بڑے بڑے محلات نہیں ہیں؟ اللہ نے تو یہ کہا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ صرف اور صرف وہ چیز کرسڈ نہیں ہے جو اللہ کے ذکر والی ہے. انہوں نے اسی کو تھام لیا. یہ ہے ہدایت پر آگے بڑھ کر ہدایت کو لینے والے، اور یہ ہے وہ کیفیت جو آپ کو اپ سائڈ ڈاؤن بدل دیتی ہے. قرآن آنے سے پہلے اور قرآن آنے کے بعد آپ کی شخصیت ایک سی نہیں رہتی، ہو نہیں سکتا. اگر میں قرآن کے کورسز پر کورسز کر رہی ہوں اور جو میرے اندر جو بھی سوشل ایولز تھے، سوشل وائسز تھیں، اخلاقی برائیاں تھیں، جھوٹ تھا، غیبت تھا، کسی کا مذاق اڑانا تھا، کسی کو بلٹل کرنا تھا، اگر قرآن آنے سے پہلے یہ سب تھا اور کورسز کرنے کے بعد بھی یہ سب ہے، چلتے چلتے کسی کا مذاق اڑا دیا، چلتے چلتے کسی کو حقیر، کسی کو تھرڈ کلاس کہہ دیا، اگر قرآن آنے کے بعد بھی یہ سب کچھ ہے تو پھر قرآن رحمت نہیں بن رہا میرے لیے. وہ ہدایت عمل میں ٹرانسفارم نہیں ہو رہی، وہ ٹرانسفارمیشن کا پہیہ گھوم نہیں رہا. یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جن کی خوش قسمتی یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے 70 صورتیں 70 سوراز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس وقت سنی ہیں جب وہ آپ پر دین اینڈ دیر کچھ دیر پہلے جبرائیل کے ذریعے نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. 70 سوراز اللہ کے رسول سے انہوں نے ڈائریکٹ سیکھی ہیں، آپ کے بلیسڈ لپس سے، آپ کے ہونٹوں مبارک سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ چیز سیکھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہا کرتے تھے من اراد یسمع القرآن، جو کوئی قرآن سننے کا ارادہ کرے، ردن طرین، جیسے کہ فریشلی وہ ابھی نازل ہوا ہے، کما انزل، جس کسی کا دل کرے کہ وہ قرآن سنے جیسے کہ ابھی ابھی فریشلی وہ نازل ہوا ہے، ردن طرین، تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ ابن مسعود سے تلاوت کو سن لے. یہ کما انزل کیا بتا رہا ہے؟ جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کا قرآن پڑھنا جبرائیل کے قرآن پڑھنے سے ٹیلی کیا ہے بعض محدثین کے نزدیک، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کما انزلہ، جیسے کہ وہ نازل کیا جاتا تھا بالکل اسی طرح کی فیلنگز عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سن کر آتی ہیں. وہی عبداللہ ابن مسعود جو قرآن آنے سے پہلے ناکام انسان تھے، اب وہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم بننے سے دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان بنتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے کہا کرتے تھے کہ آپ میرے لیے قرآن پڑھیں، تو عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کے لیے قرآن پڑھتا ہوں جبکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. اتنا بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنا بہترین قرآن نے ان کی ٹرانسفارمیشن کر دی تھی. تو یہ کیفیت ہے جو کہ ہدایت کی کیفیت ہے، جو آپ کے عمل میں فوراً ٹرانسفارمیشن لے کر آتی ہے. آپ رمضان سے پہلے، لیٹ سے اس رمضان سے پہلے، اور آپ رمضان کے بعد ایک سی نہیں رہ سکتے. اگر آپ کو غصہ 80% آتا تھا رمضان سے پہلے، تو رمضان کے بعد یہ پرسنٹیج 80 سے پیچھے آنی چاہیے، چاہے 78 پر آئے. اگر آپ اس کو 20 پر لے آتی ہیں الحمدللہ. اگر 78 پر بھی آ گئی، میں نے آپ کو ٹینجبل فارم میں بتا دیا ہے. آپ کو غصہ آتا تھا اپنی اماں پر، اپنے سبلنگز پر، اپنے شوہر پر، اپنے میٹس پر، اپنے سٹاف پر، اپنے بچوں پر 80% رمضان سے پہلے. رمضان کے بعد اگر آپ نے 78% بھی کر لیا، اٹس یور سکسیس، آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ آپ نے کوشش کی ہے. 2% ہی کی کوشش تو کی ہے، اور اللہ ہماری کوشش ہی دیکھتا ہے، اللہ ہماری کوشش ہی کاؤنٹ کرتا ہے. یہی چیز ہے جو آپ کو ہدایت کے درست راستے کے اوپر لے کر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن پڑھنے والے کی مثال سٹرس فروٹ کی طرح ہے. لیمن اور اورنج کو ذہن میں لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریحھا طیب و طعامھا طیب، اٹ اسمیلز گڈ اینڈ اٹ ٹیسٹ گڈ. کیا مطلب؟ آپ کا ٹیسٹ کیسے پتہ چلے گا؟
اسمیلز گڈ. آپ کا اورا اور آپ کی پریزنس کسی دوسرے کو ہرٹ نہیں کرے گی. اور ٹیسٹ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کی زبان. آپ کتنی میٹھی ہیں اپنی زبان سے. آپ جو الفاظ ادا کرتی ہیں وہ سامنے والے کو زخم دیتے ہیں, ایموشنلی انجر کرتے ہیں, ہرٹ کرتے ہیں, اس کے دل میں آپ کے لیے حسد ڈیولپ کرتے ہیں, یا آپ اس انسان کے لیے اس کے دل میں جگہ بنانے کی کیپیسٹی میں آ جاتی ہیں. یہ انسان وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا اس کا ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دونوں بہترین ہوتے ہیں. ٹارگٹ کریں گے ہم اس رمضان اس طرح کا بننے کو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ایسا کر دے گا. اور یہ اس انسان کی کیفیت ہوتی ہے جو ہدایت کو ایبزارب کر لیتا ہے. جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہدایت اور رحمت کی مینیفیسٹیشن اپنے کردار میں کر کے دکھائی. وہ انسان جو انڈر کانفیڈنٹ تھا قریش کے معاشرے میں, وہ مسلمانوں میں ایک کانفیڈنٹ مسلم اسکالر کے طور پر سامنے آتا ہے. نہ ان کی ہائٹ بدلی, نہ ان کا کلر کمپلیکشن بدلا, نہ ان کے پیچھے قبیلہ اور خاندان آ کر کھڑا ہو گیا. ہی واز دا سیم فرام ورلڈلی پرسپیکٹو. صرف اور صرف ان کا دل بدلا تھا, اور اس دل نے ان کے اعمال کے سلیکشنز کو بدل دیا تھا. تو یہ ہے قرآن کی ٹرانسفارمیٹیو پاور جو ہدایت اور رحمت ایبزارب کرنے والوں کو ملتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی آیت نمبر 3 میں سورۃ لقمان میں یہ بتا دیا ہے کہ اس ہدایت کا میکسیمم فائدہ اور اس ہدایت سے میکسیمم رحمت ملے گی کس کو؟ للمحسنین, رحمتن و ہدن و رحمتن للمحسنین. محسنین کو ملے گی. محسن کون ہوتے ہیں؟ محسن وہ ہوتے ہیں جن کا مورل کمپس مشکلات میں اور لگژریز میں سٹیبل رہتا ہے. آسان نہیں ہے. مورل کمپس کیا ہم سب کے پاس ہوتا ہے؟ ہم سب انسانوں سے مطلب مسلمان نہیں ہے. ایوری ہیومن بینگ جو بھی اس دنیا میں انسان آیا ہے اس کو ایک مورل ہیومن بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کو ایک مورل مخلوق جس کو آپ کہتے ہیں ایک مورل کمپس کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی مورل کمپس کیا ہوگی؟ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اچھائی اچھائی ہوتی ہے اور برائی برائی ہوتی ہے. مثال کے طور پر 2 لوگ کھڑے ہیں, ایک ہے مسلمان اور ایک ہے کوئی پیگن مشرک, اور وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ سڑک کے اوپر ایک بزرگ ہیں 80 سال کے, اور کوئی ان کو بری طرح سے سٹک سے مار رہا ہے. دونوں کو برا لگنا چاہیے. اس میں کوئی اسلام کا تعلق ہے؟ اس میں کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے. دونوں کو برا لگنا چاہیے, بیکاز دس از دا پریزنس آف دا مورل کمپس ود ان دا ہیومن ہارٹ. یہ آپ کے دل میں موجود ہے. کیا باس جب امپلائیز کی انسلٹ کرتا ہے ہر ایک کو برا لگتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اصلاح کرنا. باس کا اول تو اگر آپ کسی بھی کیپیسٹی میں کسی ٹیم کو, کسی آفس کو, کسی کاروبار کو, یا آپ اپنے گھروں میں جس کیپیسٹی میں ہیں اگر آپ کہیں بھی لوگوں کے اوپر کسی کیپیسٹی میں موجود ہیں تو باس مت بنے, لیڈر بنے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کی اور ٹیم ورکرز کی اور کو ورکرز کی انسلٹ نہیں کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی انسان بجائے اس کے کہ آپ اس کے مذہب کو دیکھیں کون ہے, بھول جائیں, کوئی بھی انسان باس کو امپلائیز کی انسلٹ کرتے ہوئے دیکھے گا اس کو برا لگے گا. آپ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں, انگلینڈ کا ایئرپورٹ ہے, امریکہ کا کسی اسٹیٹ کا کوئی ایئرپورٹ ہے, آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے والی سیٹ پر لاؤنج میں خاتون بیٹھی تھیں, وہ اپنا بیگ چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے کسی ٹک شاپ پر گئیں, پیچھے سے خاتون آئیں, وہ ان کا بیگ اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں, لائک ہی از اسٹیلنگ دا بیگ. آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ کو برا لگے گا. تو یہ ہے مورل کمپس کا انٹیکٹ ہونا. ہر انسان کے اندر اچھائی کو اچھائی ڈکلیئر کرنا اور سمجھنا, برائی کو برا سمجھنا اور ماننا موجود ہے. یہ وہ انسان ہوتے ہیں جن کا مورل کمپس انٹیکٹ ہوتا ہے. اور مورل کمپس کی ضرورت آپ کو ہر زندگی کے سرکمسٹانسز میں پڑتی ہے, چاہے آپ خوشیوں سے گزر رہے ہیں یا آپ مشکلات سے گزر رہے ہیں. جیسے سائیکالوجی میں بھی کہتے ہیں کہ انسان کا بریکنگ پوائنٹ 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, ایٹ دا ٹائم آف ہارڈ شپ and at the time of bliss, at the time of extreme hardship and at the time of extreme bliss. جب آپ کو بہت نعمتیں ملیں تو بعض اوقات انسان کا بریکنگ پوائنٹ ایسے بھی آتا ہے. بعض اوقات انسان کا بریکنگ پوائنٹ ایسے بھی آتا ہے جب آپ کو بہت نعمتیں ملتی ہیں تو جب ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اس کو بھی کہتے ہیں انسان کا بریکنگ پوائنٹ, بیکاز انسان اپنی انسانیت اس وقت بھول جاتا ہے. اور جب آپے سے باہر ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے تو ہم ضرور کسی نہ کسی ڈپرائیوڈ انسان کا حق مار رہے ہوتے ہیں. ایک یہ کیفیت بھی ہوتی ہے آپ کا بریکنگ پوائنٹ آنے کی, اور ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے انسان کا ایکسٹریم ہارڈ شپ کے اندر. اگر وہ اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو,
اگر اس کا اینکر مضبوط نہ ہو تو پھر جب مشکل ہٹ کرتی ہے اس انسان کا آلموسٹ نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جب انسان کا اس طرح سے بریکنگ پوائنٹ آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کا مورل کمپس کتنا انٹیکٹ ہے اور کتنا انٹیکٹ نہیں ہے. تو اللہ نے ہر انسان کو مورل ہیومن بینگ بنا کر بھیجا ہے. اگر اس کی فطرت سلامت ہو، عربی میں آپ مورل ہیومن بینگ کو فطرت کہتے ہیں، عربی زبان کی انگریزی کی ٹرم آپ کہہ سکتے ہیں. عربی میں فطرت ہے، انگریزی میں مورل کمپس ہے. یہ جو آپ کی روح ہے جس سے آپ کی فطرت ڈیفائن ہوتی ہے، یہ روح بیسیکلی ہر انسان کے پاس ہے، صرف مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ہر انسان کے پاس روح موجود ہے. اس روح نے اللہ کی صحبت حاصل کی ہے. یہ روح آسمانوں پر اللہ سے کلام کر چکی ہے. کیا ہم سب نے اللہ سے کلام کیا؟ عہد الست جب اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے پوچھا تھا، آدم علیہ السلام کی بیک سے آدم کی اولاد کو نکالا گیا اور پھر اللہ نے تمام روحوں سے، جتنی روحیں بھی اس زمین پر پہلے انسان کے بعد سے، یعنی سیکنڈ ہیومن بینگ، ناٹ دا آدم علیہ السلام کی روح، آدم علیہ السلام بن چکے تھے جو حدیث بتاتی ہے. آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرا انسان تھا انکلوڈنگ بی بی ہوا سے لے کر لاسٹ انسان جو اس فیس آف ارتھ پر آئے گا قیامت سے پہلے، سب کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا اور سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا شاہدنا، بالکل اللہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی اور ہماری کانورسیشن ہوئی ہے تو ہماری روح نے اللہ کی صحبت اختیار کی ہے. ہر انسان نے یہ صحبت اللہ کی لی ہے. ہر انسان کے پاس اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم موجود ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر انسان میں سرٹن لیول آف ڈیسنسی موجود ہوتی ہے جب تک کہ وہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈسٹروائے نہ کرتا. جب بھی وہ اس کے اندر ہدایت کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ قرآن اس کے کان پہ پڑے گا وہ فوراً کیچ کرے گا. جتنی آپ کی روح کی مورل کمپس سلامت ہوگی اتنا قرآن ایبزارب آپ کے دل کے اندر ہوتا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر نیو بورن اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور یہ فطرت کون سی ہے؟ فطرت اسلام، اللہ کی معرفت، اللہ کو رب ماننا. جس کی فطرت سلامت ہوگی قرآن اس کو اپیل کرے گا. آپ قرآن سے دور نہیں بھاگیں گی، آپ قرآن سننا چاہیں گی. ہمارے آس پاس ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں جاتے قرآن کی کلاسز میں اس لیے کہ پتہ چل جائے گا تو زیادہ سخت حساب دینا پڑے گا. اٹس ویری کامن. اور ہم یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن روز محشر میں جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، قرآن خود بتاتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تم کو جہنم میں لے کر آئی، تو وہ یہی کہیں گے کہ جب ہمیں رکوع کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو ہم رکوع نہیں کرتے تھے. مینس جب ہمیں اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے انسینٹیو دیے جاتے تھے، جب ہمیں بلایا جاتا تھا اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، ہم تیار نہیں ہوتے تھے. یہ آج تو زبان بڑے آرام سے کہہ دیتی ہے کہ ہم نہیں جان رہے اور ہم نہیں پہچان رہے. جان گئے اور پہچان گئے تو اس کے بعد ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا. بٹ آخرت میں اس سے سخت حساب کتاب ہوگا. اس لیے کہ تب اللہ کو خود یہ بندہ اور فرشتوں کو خود جسٹیفیکیشن دے گا کہ ہم جب رکوع کرنے کا کہا جاتا تھا تو ہم رکوع نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ وہ کیفیت ہے انسان کے اندر کہ ہر انسان کو روح، فطرت، مورل کمپس دی گئی ہے ٹو اٹریکٹ دس بیسیکلی ہدایت، یہ ہدن ایبزارب کرنے کے لیے. آپ کو ایک لنک دے دیا گیا ہے. ابھی ہم ایکسٹینشن بورڈ کے اندر سوئچ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، ساکٹ کے اندر نہیں جا رہا تھا نا، بیکاز وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا. جس انسان کی مورل کمپس ختم ہو جاتی ہے قرآن اس کے دل پر سے سلپ کر جاتا ہے، وہ سوئچ کی طرح اس کے اندر نہیں بیٹھے گا. جس کی مورل کمپس سلامت ہوگی اس کے گرووز اس ہدایت کو کیچ کرنے کے پراپر ہوں گے اور وہاں پر کنیکشن بلڈ ہو جائے گا. آپ ساری رات اپنے موبائل فون کے اندر اس کا پن لگا کر رکھیں لیکن آپ اس کے سوئچ کو ساکٹ میں نہ ڈالیں، آپ کا موبائل چارج نہیں ہوگا. آپ سارا دن قرآن کے سامنے بیٹھے رہیں. اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ مورل کمپس سلامت، اگر فطرت سلامت نہیں ہے، قرآن آپ کے عمل میں نہیں ڈھلے گا، ہدایت کا کنیکشن آپ کی روح سے نہیں ہوگا. تو قرآن کی عظمت ہے کانسٹنٹلی، جس کو ایک دفعہ اگر آپ سمجھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی حکمتیں اور اس کے احکامات کو سمجھنا بھی آسان ہوتا جاتا ہے. جس انسان کی مورل کمپس سلامت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو بس جھوٹ بولتا ہو،
ممکن ہے؟ سوچ کے جواب دیں. مسلمان ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں اس کی مورل کمپس سلامت ہے. ممکن ہے؟ کس نے کہا ممکن ہے؟ شاباش. میں بتاتی ہوں کیسے ممکن ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوں جو ریگولر جھوٹ بولتے ہیں. بائی دا وے پہچاننا پڑتا ہے کہ میں جھوٹ کہاں بولتی ہوں. یہ جو ہم اپنے بچوں کو کہہ کے جاتے ہیں نا، پھپھو کا فون آئے تو بتا دینا پتہ نہیں امی کہاں گئی ہیں، حالانکہ بچوں کو پتہ ہے آپ کہاں گئی ہیں. آپ کا خیال ہے یہ جھوٹ نہیں ہوتا؟ یہ جھوٹ ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ میں تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی. بٹ یہ جو ہم بچوں کو، میں نے تو بالکل ہی بنائن سی بات کی ہے، بنائن سی، بالکل معمولی سی. آپ کے ہسبینڈ پوچھتے ہیں آپ کے گھر میں سب خیریت تھی؟ آپ کہتے ہیں جی جی بالکل سب خیریت تھی، حالانکہ اپنے بھائی سے آسینے چڑھا کر لڑائی کر کے آ رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. یہ جو آج کل ہم نے ایک نیا طریقہ اڈاپٹ کر لیا نا، میں تو حکمت کے ساتھ بول رہی تھی، یہ حکمت نہیں ہوتی ہے. یہ جو آپ بچوں کو پٹی پڑھاتی ہیں، بتانا مت میں کہاں گئی تھی، کہہ دینا مجھے نہیں پتا، یہ جھوٹ ہے. میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی مورل کمپس سلامت ہے. اس لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ جھوٹ بولے. کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سرچ کریں، آپ جھوٹ بولتی ہیں خدا نہ خواستہ، لیکن آپ کیا یہ چاہیں گی کہ آپ سب آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے رہیں؟ نہیں. آپ چاہیں گی میں بے شک ضرورت کے وقت جھوٹ بول دیتی ہوں، بٹ میرے ساتھ کبھی کوئی جھوٹ نہ بولے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسکالرس کی ڈیفینیشن کے مطابق ابھی آپ میں امید باقی ہے اصلاح کی اور بہتری کی اور ہدایت کے فٹ بیٹھنے کی. ابھی آپ کی مورل کمپس سلامت ہے. یہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے ہم میں سے زیادہ تر مسلمان اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ہم جھوٹ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی غلطی سے بول دیتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ دوسرے ہمارے ساتھ جھوٹ بولیں، بیکاز ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے. تو مورل کمپس سلامت ہے. کیا ان لوگوں کو ہدایت اور رحمت دونوں ملے گی اس آیت کے مطابق؟ نہیں. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 3 کے مطابق جن لوگوں کو ہدایت ملے گی اور جن کو اس ہدایت سے رحمتیں نصیب ہوں گی وہ محسن ہوں گے. محسن لوگ جھوٹ نہیں بولتے. محسن لوگ کانسٹنٹلی کانشیس رہتے ہیں. محسن لوگ کانشیسلی ایکٹیو عابد رہتے ہیں. ایکٹیو عابد کا مطلب جائے نماز پر کھڑے ہوں گے تو بھی ان کو پتا ہے کہ ان کی ریچولسٹک عبادت اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. جائے نماز لپیٹ دیں گے تب بھی وہ ایکٹیو عبد رہیں گے. ان کو پتا ہوگا کہ ابھی بھی 2 فرشتے میرے کندھوں پر موجود ہیں، نیکی کروں گا تو لکھ لی جائے گی، گناہ یا غلطی کروں گا تو وہ بھی لکھ لی جائے گی. تو مسلمان سے غلطی ہو سکتی ہے. محسن انسان بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے، یاد رکھیں. لیکن کیا ہم محسن بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم سب محسن بن سکتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے انسان خود مسلمان ہوتے ہوئے، لیکن اس کو جھوٹ سننا پسند نہیں ہے. مطلب مورل کمپس سلامت ہے، ابھی کمپلیٹلی ٹوٹ نہیں گئی، سٹک نہیں ہو گئی، فریز نہیں ہو گئی. جب یہ کیفیت ہے ہم سب میں محسن بننے کی صلاحیت ہے. اور جب ہم محسن بننے کی طرف چل پڑیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری زندگی کے اندر ہدایت بھی ایبزارب ہو کر عمل کا حصہ بنے گی، اور ہمیں کانسٹنٹلی اپنی زندگی میں رحمتیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ وہ کیفیت ہے جس کو آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ اس آیت سے اٹھاتی ہیں. کچھ اسکالرز کہتے ہیں محسن بننے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں. دیکھیں یہ جتنا بھی محسنین احسان کا تعلق ہے، اس میں آپ اللہ کے ساتھ احسان کے رویے پر ہوتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی مخلوق ضرور انوالو ہوتی ہے احسان کے اندر. احسان جب بھی آپ کا آئے گا، آپ کا محسن بننے کا معاملہ جب بھی آئے گا، مخلوق ساتھ میں خالق کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل میں انٹیکٹ ہوگی. تقویٰ ہوگا سو 101 آپ اور آپ کا رب ہے. اگر احسان ہوگا دین یو، یور رب اینڈ اینی مخلوق درمیان میں موجود ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو بتاتی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد پراپرلی نبھانے والا محسن کے درجے پر پہنچتا ہے. تو آپ اپنے اندر مثال کے طور پر 4 چیزیں ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. نمبر 1 شکر. آپ جہاں بھی کھڑی ہیں اس وقت زندگی میں، آپ کی جو بھی پرسنالٹی ہے، آپ کی جو بھی شخصیت ہے، آپ کی اس وقت ایمان کی جو بھی کیفیت ہے، نمبر 1 محسن بننے کے لیے شکر گزار بننے لگ جائیں. ہر انسان کو اچھا کام کرنے پر تھینک یو بولنے لگ جائیں. اپریشیٹ کریں، شکریہ آپ نے میرا کام کر دیا.
چاہے آپ کے سامنے آپ کے سرونٹ، آپ کے سٹاف کیوں نہ ہو. دن میں آپ کے نوکر آپ کے لیے کتنے کام کرتے ہیں؟ 10 12 15 تو کر ہی دیتے ہیں. سوچیں اگر آپ ان کو 10 12 15 مرتبہ تھینک یو بول دیں. عجیب لگ رہا ہے نا؟ نہیں لگ رہا عجیب؟ آج سے بولنا شروع کر دیں. آپ میں عاجزی آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو چائے کا کپ لا کر دیں، تھینک یو بول دیں، تھینک یو، شکریہ. کسی آپ میں کمی نہیں آئے گی. شیطان کہتا ہے لو پیسے دیے ہیں کپ لانے کے، میں کیوں بولوں تھینک یو؟ ہم ڈیزرو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. ہم جو اس وقت سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہ سکون ڈیزرو کرتے ہیں، ہم یہ نعمتیں ڈیزرو کرتے ہیں، ہم ذہنی سکون ڈیزرو کرتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کے معاشرے کا حال ہو رہا ہے، اس وقت جو اس شہر کے اندر ایک انارکی مچی ہوئی ہے، اس کیفیت کے اندر ہم اپنے روزے اور کسی باہر دوسرے علاقوں کے لوگوں کے روزوں کو ذرا ٹیلی کر کے دیکھیں. ہم ڈیزرو کرتے ہیں کیوں؟ ہم پلانٹ مارس سے اتری ہوئی مخلوق ہیں جو ہم نے کبھی گناہ نہیں کی اور غلطیاں نہیں کی، یا ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ مخلوق آزمائش فری ہو کر کراچی شہر میں رہے گی. ایسا تو کچھ نہیں ہے. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش یا مشکل آئے، لیکن یہ وہ سب چیزیں ہیں جو باعث شکر مجھے بنا دیں. صبح سے اٹھ کر اب تک کتنی شکر کی تسبیح کی، کتنی مرتبہ الحمدللہ نکلا زبان سے، کتنی مرتبہ شکر نکلا کہ ہم جو پلان کر رہے ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں. ہر گھنٹے کا پلان کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. کتنی مرتبہ زبان نے شکر کیا. تو بندوں کا شکر، اللہ کا شکر، ایک کیفیت اپنے اندر پریکٹیکل لیول پر لانے لگ جائیں، آپ محسن بننے کے راستے پر چلنے لگ جائیں گی. دوسری کیفیت اسکالرز کہتے ہیں اپنا غور و فکر کا معاملہ بڑھائیں، آپ محسن بن جائیں گے. ذرا دنیا کی کامیابی اور ناکامی کے سٹینڈرڈز کو غور و فکر سے سمجھنا شروع کریں. جس کو دنیا کامیابی کہتی ہے کیا وہ کامیابی ہے؟ جس کو دنیا ناکامی کہتی ہے کیا وہ ناکامی ہے؟ کسی انسان کا اے گریڈ نہیں آتا. دنیاوی لحاظ سے کیا ہے ناکامی؟ کیا اللہ کی نظر میں ناکامی ہے اے گریڈ نہ آنا؟ ہم سب کو پتا ہے. کوئی اتنی مشکل بات میں آپ سے شریعت کی نہیں پوچھ رہی کہ جو آپ کہیں اتنا مشکل سوال پوچھ لیا پتہ نہیں جواب کیسے دوں گی. اگر آپ کا اے گریڈ نہیں آیا، آپ کی اولاد کا اے گریڈ نہیں آیا، ماؤں نے اپنی اولادوں کو اپنی ٹرافیز بنا لیا ہے. ہماری ٹرافیز ٹھیک ہے، آپ ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، آپ ان کی کامیابی میں خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو گدھا اور مشین نہیں بناتے کہ صرف اس لیے کہ آپ کو ان کا اے گریڈ چاہیے تو آپ نے ان کو مشین بنا دیا. یہ دنیاوی کامیابی ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آخرت، قبر، ملک الموت کو دیکھنے کی، صراط پر چلنے کی، جنت اور دوزخ کی کامیابی. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سوچنا شروع کریں. اسکالرز کے مطابق جو انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی کے پیرامیٹرز کے بارے میں کمپیریزن کر کے سوچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کو احسان کا درجہ ضرور نصیب فرماتا ہے. اس لیے کہ آپ کی عقل آپ کو انشاءاللہ وہی کے تک ضرور لے کر آئے گی ٹو نو دا ایکچوئل میننگ اینڈ اسٹینڈرڈز آف فیلئر اینڈ سکسیس. تیسری چیز اسکالرز کہتے ہیں صبر. اپنے اندر صبر لانا شروع کریں. کیسے پتہ چلے گا میرے اندر صبر آ رہا ہے؟ بالکل بیسک بات، آپ جلد بازی میں نہ کسی کو جواب دیں گی، آپ جلد بازی میں نہ فیصلہ کریں گی، آپ نہ جلد بازی میں کسی کے لیے کوئی رائے بلڈ کریں گی. صبر صرف مشکل پر نہیں کرتے، صبر تو ہر وقت ہی کرنا ہوتا ہے آپ کو. یہ جو ہمارے اندر ایک ہیسٹینس ہے، جلد بازی ہے. ابھی کسی نے آپ کو ایک جملہ بولا جو آپ کو برا لگا، اب اس کے بعد آپ نے کہا ابھی سناتی ہوں ذرا بات ختم کر لیں، ابھی سناتی ہوں. یہ جلد بازی ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے ان کے 10ویں جملے پر آپ کو پتہ چلتا کہ وہ بیچاری جو آپ سے کہنا چاہ رہی تھیں اس میں تو وہ خود اپنے آپ کو پیچھے اور آپ کو سامنے رکھ رہی تھی. تو یہ اپنے اندر سے جلد بازی نکال دیں. جب جلد بازی نکلے گی صبر آئے گا. صبر آئے گا تو راضی برضائے رب رہنا آ جائے گا. آپ نعمت چاہنے کے لیے زور زبردستی نہیں کریں گی. آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کریں گی. آپ کسی دنیا کی شے کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے ہو سکتا ہے وہ دنیاوی کامیابی ہو، آپ کے اندر ہیسٹینس نہیں آئے گی. جتنی ہیسٹینس آتی ہے، جتنی جلد بازی آتی ہے، آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. محسوس کیا ہے آپ نے؟ ایک آپ کا بچہ ہے، بیٹا ہے آپ کا 25 سال کا، اس نے آپ سے کہا اماں میرے لیے لڑکی ڈھونڈے. اب اماں نے لڑکی ڈھونڈنی شروع کی. اب نہیں سمجھ آ رہی اماں کو، کوئی مربے کی طرح جار میں تو رکھی ہوئی ملتی نہیں ہے. ایک اٹھا کر دیکھی، پھر دوسری اٹھا کر دیکھی، پھر تیسری اٹھا کر دیکھی. نصیب کی بات ہے نا. بیٹا ہے 25 سال کا اور شور مچا رہا ہے اماں ڈھونڈے اور اماں کو مل نہیں رہی ہے. تو جلد بازی میں اپنے بچے کو بتائیں بیٹا غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. صبر کے ساتھ رہو، کوشش جاری رکھو. نصیب کی بات ہے،
جب پرفیکٹ نصیب ہوگا، جو نصیب میں ہوگی وہ مل جائے گی. جلد بازی سے فرسٹریشن آتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ محسن بنیں تو پھر آپ کو اپنے اندر صبر لانا ہے. اور صبر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی جلدی میں کام کرنا چھوڑ دیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بعض دفعہ انسان کے کام کرنے کے لیے بھی اس کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، ادھر سے ادھر اٹھایا، ایک کھٹ آواز آئی کچن، جو صبح سحری میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کچن میں سے. آپ خود کچن میں ہوتی ہیں تو شاید آپ کو اتنی نہیں آتی ہوں گی، بٹ جو باہر کچن کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پٹخا، لائک از دا رائٹ ورڈ. آپ نے ایک پین پٹخا، پھر آپ نے توا پٹخا، پھر آپ نے کیبنٹ کو زور سے بند کیا، پھر آپ نے چمچ اتنے زور سے رکھا کہ پڑوس تک کو آواز چلی گئی کہ اس گھر میں سحری بن رہی ہے. یہ والی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ آپ کی تربیت اور آپ کی شخصیت میں جلد بازی موجود ہے. آہستہ آہستہ طریقے سلیقے سے کام کرنا. ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ پلاننگ سے چلتے ہیں. تو محسن حسن والا ایک کام کرنے والا، حسن والی شخصیت رکھنے والا، ٹھہراؤ والا صابر ہوتا ہے. یہ حسن کون سا والا ہے؟ فزیکل حسن یا انورڈ حسن؟ یہ انورڈ حسن ہے. یہ کہاں نظر آئے گا؟ اس دنیا میں یا اوپر آخرت میں؟ وہاں اوپر جب پہنچیں گے آخرت میں، وہاں ہمارے چہرے وہ ہوں گے جو ہماری روحوں کے بنے ہوں گے ہمارے اعمال کے حساب سے. یہاں جتنا بوٹاکس کرا لیں، یہاں جتنا تھریڈ فلرز کرا لیں، یہاں جتنے آپ اپنے اوپر جو ہے وہ کمپلیکشن بہتر کرنے کے انجیکشنز لگا لیں، آخرت میں جو چہرہ ہوگا ہمارا، وہ ہماری روح کا چہرہ ہوگا. اور ہماری روح کا چہرہ بنتا ہے ہمارے اعمال کی چوائس سے. نیکیوں سے بھرپور ہیں، نورانی چہرہ ہوگا آپ کا انشاءاللہ. گناہوں میں انوالو رہے، روح کو تربیت کرنے کی اور صحت مند کرنے کی فکر نہیں کی، نہ اللہ نہ کرے کہ سیاہ چہرے والے وہاں پر ہم اٹھائے جائیں. تو یہ چوتھی کیفیت آپ کی. تیسری کیفیت ہے صبر پیدا کیجئے اپنے اندر، جلد بازی کو نکالیں. چوتھی اور پانچویں کیفیت ہے نرمی، کائنڈنس. محسن انسان نرم مزاج ہوتا ہے، جس کو آپ کہتی ہیں ہیوملٹی آئے آپ کے اندر. کیسے پتہ چلے گا میرے اندر ہیوملٹی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا میں محسن بن رہی ہوں؟ سمپل بات بتا رہی ہوں. بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے ہیوملٹی کا مطلب ہے میں چپ کر کے بیٹھی رہتی ہوں، پہلے سب کو بولنے دیتی ہوں پھر میں بولتی ہوں. میں ہوں اتنی کیوٹ سی. ہیوملٹی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. ہمبل انسان وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اپنی غلطیوں پر رہتی ہے، اپنی کمزوریوں پر رہتی ہے، اپنے فلاس پر رہتی ہے. جب آپ اپنی غلطیوں پر اپنی نگاہ رکھتے ہیں، آپ کے اندر ہیوملٹی آتی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو کبھی دی بیسٹ نہیں سمجھتے. میں تو ہوں ہی دی بیسٹ. یہ والا مزاج نہیں بنتا. جب یہ مزاج نہیں بنتا، آپ کو ہر انسان بہتر لگتا ہے، آپ رب کی نظر میں محسن ہو جاتا ہے. تو نمبر 1 شکر، نمبر 2 غور و فکر، نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 عاجزی، جس میں اپنی شخصیت کے فلاس کو اپنی نگاہ کے سامنے انسان رکھتا ہے. قرآن نے ان ساری کوالٹیز کو انسان کی فطرت کے حوالے سے بہترین طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے. جو محسن ہوگا اور قرآن کی روشنی کو ایبزارب کرے گا، قرآن کے علم کو ایبزارب کرے گا، آپ دیکھیں گی اس کے ہدایت کے پہلو عمل میں ڈھلیں گے اور اس کو رحمت ملنے لگ جائے گی. اگلا ایکسپلینیشن اسی آیت کا، محسن انسان وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رب کی خاص معیت ہوتی ہے. معیت کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ ابو بکر صدیق جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے اور دشمن غار کے منہ پر پہنچ گئے تھے اور حضرت ابو بکر گھبرا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. معیت رب محسنین کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے. تو سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تو ہر مخلوق کے ساتھ ہے. کوئی مخلوق قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کو اللہ کا ساتھ نہ ملے. کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کے زندگی کے اندر اللہ کا اذن موجود نہ ہو. تو پھر انسانوں میں سے جو خاص محسن ہیں ان کے ساتھ اللہ کی معیت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں اللہ کی عمومی معیت ہر مخلوق کے ساتھ ہے. عمومی مطلب ان جنرل جو اللہ کی معیت ہوگی وہ ہر ایک کے ساتھ ہے.
اللہ سب کے ساتھ ہے، اللہ کافر کے ساتھ بھی ہے، اللہ کافر کو بھوکا پیاسا نہیں مارتا ہے، اللہ نافرمان کے ساتھ بھی ہے، وہ جو پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ جو ہومو سیکشوالٹی میں انوالو ہیں، وہ جو اللہ کی نافرمانی بلیٹنٹ انداز میں کرتے ہیں، وہ جو شرک کرتے ہیں، وہ جو کفر کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں، اللہ تو ان کو بھی سانس دیتا ہے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. تو ایک طرح سے اللہ کا اذن، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ان کے ساتھ بھی ہے. لیکن اللہ کی ایک خاص معیت ہوتی ہے جو مسلمین، جو مومنین، جو متقین اور جو محسنین کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اللہ کی خاص معیت ہے، اور اس خاص معیت کا ذکر یہاں آیت نمبر 3 میں کیا گیا ہے. خاص وہ لوگ جو محسن ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنی فل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. یعنی محسن کے ساتھ اللہ کی سپورٹ مکمل ہوتی ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے محسن کی زندگی کی جہاں پر اللہ آپ کے کام سنوارنے لگ جاتا ہے. آپ اللہ کی فرما برداری میں لگتے ہیں، آپ اللہ کی بات ماننے میں لگتے ہیں، اللہ آپ کے کام سنوارنے میں لگ جاتا ہے. اس لیے کہ محسن وہ ہوتا ہے جو خوبصورتی سے عمل کرتا ہے. حسن اسی سے بنا ہے نا، محسن سے ہی حسن بنا ہے. خوبصورتی سے عمل کرنے والے. خوبصورتی سے عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ اٹس ناٹ لائک کہ آپ کسی عمل کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوبصورتی سے عمل کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی بیسٹ صلاحیت لگا کر عمل کرتے ہیں، آپ بیسٹ پاسبل وے میں عمل کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں احسان کے ساتھ عمل کرنا. حدیث جبرائیل ہم سب نے سنی ہے حدیث جبرائیل، جہاں پر کسی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے 3 درجے بتائے گئے ہیں. پہلا درجہ ہے اسلام کا، دوسرا درجہ ہے اس کے ایمان کا، اور تیسرا درجہ ہے احسان کا. حدیث جبرائیل، احسان کے درجے میں جبرائیل علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اس میں جبرائیل علیہ السلام نے احسان والے کی کیفیت بتائی ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھتے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. یہ ہے محسن انسان. ہر وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا اور صرف اللہ کی خاطر کرے گا، حسین بنا کر کرے گا، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا. جیسے میں نے آپ کو ایک تابع کی مثال دی تھی شاید اورینٹیشن میں، کہ وہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا کرتے تھے سائل کی شکل میں، فقیر کی شکل میں. کوئی ایک تابعی اسکالر تھے، اور جو فقیر آتا تھا نہ وہ سن سکتا تھا نہ وہ دیکھ سکتا تھا. بھائی جب بھی فقیر آتا تھا تو یہ تابعی اسکالر اپنے گھر سے اس انسان کو کھانا دیا کرتے تھے اور بہت ڈیکوریٹ کر کے دیا کرتے تھے. تو ان کے شاگرد نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ جس کو یہ کھانا کھلاتے ہیں نہ تو وہ سن سکتا ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، اس کو آپ کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی، نہ وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، تو نہ اس کو نہ کھانا نظر آتا ہے نہ آپ نظر آتے ہیں. سو واٹس دا پوائنٹ کہ آپ اس کو اتنا ڈیکوریٹ کر کے کھانا کھلاتے ہیں. تو ان اسکالر نے یہ کہا کہ میں جس کی خاطر کھلاتا ہوں وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. یہ ہے احسان. آپ اس انسان کے ہاتھ پہ نہیں رکھتے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں. آج کل کتنے لوگ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوں گے. ہر ہاتھ پھیلانے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے در پر آ جاتا ہے، آپ کے گھر پر آ جاتا ہے، آپ کے گیٹ پر آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیں، کچھ نہ کچھ دے دیں. اپنی ذات کو رکھ کے سوچیں. ہم کہتے ہیں پروفیشنل بھکاری، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ہمیں کوئی سڑک پر مانگنا پڑے. پروفیشنل بھکاری بننا آسان کام ہے تو ضرورت مند. کچھ نہ کچھ دے دیں. 2 پیاز ہاتھ پہ رکھ دیں، 2 آلو ہاتھ پہ رکھ دیں، 1 پلیٹ آٹا دے دیں. آٹا کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے؟ 1 پلیٹ آٹا دے دیں، بٹ دے دیں. آپ اس کو نہیں دے رہے، ہے پروفیشنل بھکاری، مان لیا. آپ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ کے سامنے تو سائل بن کے آیا ہے نا، دے دیں. رمضان کا مہینہ ہے، دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس سے نوازے گا. تو ایک کیفیت ہے یہ محسن ہونے کی جس میں انسان بہت گہرا عمل کرتا ہے. اب ہدایت کا ایک درجہ بندی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، تاکہ کل کو انشاءاللہ آپ کو قرآن میں جہاں پر بھی ہدایت سننے کو ملے، آپ کو اپنے لیے بھی پتا ہو کہ آپ کو لیول 1، لیول 2، لیول 3 اپنی ہدایت کو کیسے آگے بڑھانا ہے. کلاسیکل اسکالرز نے ہدایت کو، ہدن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہدن بیسیکلی جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں وہ 3 درجوں پر ہے. ایک درجہ جو پہلا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یہ وہ ہدایت کی کیفیت ہے جو انسان اور ہر مخلوق کو دی گئی ہے. یعنی جس کو آپ کہتی ہیں بلٹ ان نیچر آف ایوری کریچر.
یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے. ہر مخلوق کو اس کی طبیعت، اس کی نیچر، اس کی فطرت جو دی گئی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے انگرینڈ کی ہوئی ہدایت ہے، اور یہ پہلے درجے میں ہر مخلوق کو دی گئی ہے. کیا انسان بھی اس میں آئیں گے؟ بالکل. آپ کو پتہ ہے آپ نے 2 پاؤں پر چلنا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے ہاتھوں سے کھانا ہے، آپ پاؤں سے نہیں کھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لفٹ کرنا ہے کسی چیز کو تو ہاتھ سے لفٹ کرنا ہے، پاؤں سے نہیں لفٹ کرنا. یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کی بلٹ ان پہلے درجے کی ہدایت ہے، فرسٹ فارم آف گائیڈنس جو آپ کو اور تمام مخلوقات کو دی گئی ہے. سیکنڈ درجہ ہدن کا آتا ہے کلاسیکل اسکالرس کے نزدیک، جو تمام ذل عقل مخلوق کو دی گئی ہے، عقل والی مخلوق کو دی گئی ہے. وہ ہدایت جو عقل رکھنے والی عاقل مخلوق کو دی گئی ہے. عاقل مخلوق کون کون سی ہے؟ انسان، جن اور فرشتے. فرشتوں کو ہٹا دیں تو آپ انسان اور جنات کو دیکھیں تو تمام انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کوئی نہ کوئی کہ کتاب یا رسول یا نبی کے ذریعے ان کو گائیڈنس مل جائے. جو مان لیتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، یہ دوسرے درجے کی ہدن. جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ دوسرے درجے کی ہدن ہے. تیسرے درجے کی ہدن از دا پینیکل. جو تیسرا درجہ ہے ہدن کا، ہدایت کا، یہ ہائٹ ہے. یہ ہدایت ہے محسنین اور متقین کی ہدایت. یہ ان کو ملتی ہے جس کو آپ کہتی ہیں نا توفیق مل گئی. توفیق کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ ان کے دل کا انکلینیشن دیکھ کر، ان کے اخلاص کو دیکھ کر، ان کی کوشش کو دیکھ کر ان کے لیے قرآن کی آیات پر عمل کرنا آسان بنا دیتا ہے. یہ ہوتے ہیں محسن. لیکن کیا یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے عطا ہوا یا انسان کا بھی کوئی قدم تھا؟ انسان کا پہلا قدم تھا. انسان کا انکلینیشن، اس کی ہدن سے محبت، اس کا ہدن کے راستے پر چلنے کا ایفرٹ، یہ پہلے انسان کا تھا، پھر اللہ نے اس کو توفیق دے دی. اس طرح سے انسان اپنے ہدن کے تیسرے کلائمیکس پینیکل پر آ جاتا ہے. یہ ہے متقین اور محسنین کا درجہ. اب 2 ٹرمز ذہن میں رکھیں، ایک ہے تقوی اور ایک ہے محسن ہونا، احسان. رب کے ساتھ جب تقوی آتا ہے یہ ایکسکلوسیو رب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ گناہوں سے رک جاتے ہیں، آپ گناہوں سے خود کو روکیں گی، آپ رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں. آپ نیکیوں کو اڈاپٹ کرتی جائیں گی اور آپ کثرت کے ساتھ اوروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی زبان کا نرم استعمال کریں گی. آپ تقوی سے بھی اعلیٰ درجے پر جاتے ہیں، احسان کا درجہ. یعنی اب آپ محسن بن کر ہر چیز کو سمیٹتے ہیں. تو ہدایت ہو گیا 3 درجوں میں، تقوی اور احسان کا فرق ہو گیا. رحمت کے لیے کہتے ہیں رحمت ایک ایسی عطا ہوتی ہے، یہاں ہے نا رحمتن. اللہ کی رحمت آپ کو اپنی زندگی میں کیسے نظر آئے گی اگر آپ محسن ہیں تو؟ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ایک ایسی عطا ہوتی ہے جو انسان کی کسی ظاہری یا باطنی کمی کو دور کر دیتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کام کر لیا. مطلب کیا تھا؟ مجھ میں تو طاقت نہیں تھی، مجھ میں اسٹیمنا نہیں تھا، مجھ میں صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے کروا دیا. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری کمی کمزوری کو اوور پاور کر دیتا ہے اپنی رحمت سے. تو رحمت کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ایسی عطا جو انسان کی کسی ظاہری یا باطنی کمی کو ڈھانپ لے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن کے سائے میں ہدن کے راستے میں آ کر چلنا شروع کر دیتے، تب آپ کو رحمت ملتی ہے. آپ کی کمزوریاں چھپنے لگ جاتی ہیں. کیا ہر انسان میں عیب ہیں؟ ہر انسان میں عیب ہے. کیا ہر انسان کبھی نہ کبھی پاؤں سلپ کر کے غلطی کر سکتا ہے؟ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. جو رب سے جڑ جاتا ہے، رب اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے سلپس کے اوپر شان غفاری کے ساتھ ملتا ہے. آپ جتنا اللہ کے راستے پہ چل رہی ہوں گی، آپ جتنا چاہیں گے آپ سے گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ سے ہو گیا. مثال کے طور پہ آپ نہیں چاہ رہی تھیں کہ آپ کی چھوٹی بہن سے لڑائی ہو، بٹ ہو گئی. آپ نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ کی نن سے آپ کا جھگڑا ہو، بٹ ہو گیا. آپ چاہ نہیں رہی تھیں بٹ ہو گیا. ایٹ اے ہیومن لیول شیطان بھی تو درمیان میں ہوتا ہے. آپ چاہ نہیں رہی تھیں کہ آپ کسی کے ساتھ غصے میں بات کریں، بٹ ہو گئی.
اب جتنا آپ کے اندر ریگریٹ بڑھے گا اللہ اتنی شان غفاری کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا. اور نہ صرف اللہ آپ کو اس وقت معاف کر دے گا، اگر آپ نے بھی آگے بڑھ کر سامنے والے کو سوری بول دیا، اللہ قیامت کے دن آپ کی ساری کمی کوتاہیوں کو اپنی رحمت میں چھپا لے گا. یہ اللہ کا غفار ہونا ہے. دنیا کی کسی مخلوق کو انکلوڈنگ فرشتہ دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ کے الغفور ہونے کا فائدہ نہیں ہوتا سوائے انسان کے. فرشتے کو اللہ کی شان غفاری چاہیے، اس لیے کہ وہ تو گناہ ہی نہیں کرتا ہے، تو اس کو تو شان غفاری نہیں چاہیے. چڑیا، کوا، بلی، طوطا، ان کے لیے حساب کتاب نہیں ہے. اگر کسی مخلوق کو اللہ کا الغفور ہونا فائدہ دیتا ہے تو وہ انسان ہے. اور جو انسان جتنا محسن بننے کی کوشش میں سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے شان غفاری سے ملاقات کرتے ہیں. میرا اگلا پوائنٹ آپ کی اسی آیت کی ایکسپلینیشن میں سورت لقمان کی آیت نمبر 3 کا کمپیرزن سورت بقرہ کی آیت نمبر 2 سے ہے. سورت بقرہ کی آیت نمبر 2 کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا آتا ہے؟ ھدی للمتقین. یہاں پر کیا آیا ہے؟ تلک الآیات، اور کس چیز کے لیے آیا ہے؟ رحمتاً و ھدی للمحسنین. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں متقین تھا، یہاں محسن ہے. سورت بقرہ میں صرف ہدایت ہے، یہاں ہدایت پلس رحمت ہے. سو دیر از اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ جو امام الطبری نے اپنی تفسیر میں مینشن کیا ہے. اور وہ اسٹرانگ پوائنٹ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سورت البقرہ نازل ہوئی ہے مدینہ میں، ٹھیک ہے؟ مدینہ میں دیر واز اے ویرائٹی امنگ مسلمس. ایک تو وہ سالڈ کریم تھی مکہ کی جو اٹھ کر رسول اللہ کے ساتھ مہاجر کی کیپیسٹی میں مدینہ آئی تھی. مائگریشن کرنے والے مہاجرین تھے، وہاں کے اپنے جو کہ مدینہ کے ہی رہنے والے تھے، سٹیزنز تھے، انصار، وہ موجود تھے. عملی لحاظ سے وقت کے ساتھ ساتھ انصار نے پروف کیا کہ وہ بھی ایمان میں بہت آگے ہیں، لیکن مہاجرین کا درجہ بہت بلند تھا. تو مہاجرین تھے، انصار تھے، نئے مسلمان تھے. وہاں آس پاس کے قبائل جو مسلمان ہو رہے تھے نئے مسلمان تھے. ان میں سے بعض مسلمان دو فل ایمان والے تھے، کمزور ایمان والے تھے. مدینہ میں منافق موجود تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، منافق موجود تھے. تو یہاں کے لیے آیا متقی کے لیے ہدایت ہے، دیٹس اٹ، بس اتنا آیا. اگر آپ شان نزول دیکھیں سورت لقمان کا، سورت لقمان مکی ہے یا مدنی؟ مکی قرآن میں صرف اور صرف آپ کو جو پیٹرن ملے گا اور جن کے لیے ملے گا وہ کریم آف ایمان کے لیے ملے گا. مکہ میں جتنے مسلمان تھے ان کو اچھی طرح پتا ہوتا تھا کہ اگر وہ ایمان لے کر آئیں گے تو دے شوڈ گیٹ ریڈی فار دا پرسیکویشن ناؤ. قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، مار کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، کاروبار ختم ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، قبیلے کے ساتھ چھوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ جتنے بھی مکہ میں ایمان لانے والے تھے یہ جینوئن تھے، اس لیے مکہ میں نفاق نہیں تھا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف مدینہ میں ایک کلاس ہے جو کہ ملی جلے ایمان کی ہے، دوسری طرف مکہ میں سورت لقمان والے مسلمان ہیں ہائی کوالٹی کے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تقوی ہائر ہے یا احسان ہائر ہے. تقوی ابتدا ہے اور احسان انتہا ہے. مدینہ میں ہر طرح کا ایمان رکھنے والا مسلمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آؤٹ آف دا وے جا کر فوراً احسان اڈاپٹ کرنے کو نہیں کہا. اللہ نے نہیں کہا ھدی للمحسنین سورت البقرہ میں، وہاں کہا صرف گناہ چھوڑ دو، غلطیاں چھوڑ دو، اللہ کا خوف اختیار کرو. ھدی للمتقین، تقوی ابتدا ہے. اور جب مکے میں مسلمان تھے آلریڈی ان کے ایمان ہائے تھے، ان سے کہا ھدی و رحمتاً للمحسنین، ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں جو آگے محسن بنتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. اٹس بیسیکلی یور اینڈ یور رب کنیکشن ان تقوی. کیف تتقون، تم کیسے بچو گے اس دن یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا قیامت کا دن. اٹس اباؤٹ یو اینڈ یور رب. سو تقوی از دا فرسٹ لیول، اللہ کا رائٹ خوف جو مجھے گناہوں سے دور کر دے، نافرمانی سے دور کر دے. اور احسان کے لیے کیا آتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان.
محسن بننا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو. سو تقوی ابتدا ہے ایمان والے کے لیے اور احسان انتہا ہے محسن بننے والے کے لیے. یہ وہ کیفیت ہے جو قرآن آپ کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ ہر عمل اللہ کی محبت میں للہیت کے ساتھ خوبصورت بنا کر فلی گاڈ کانشیس ہو کر ریگولر بیسس پر دوام کی کیفیت میں کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس کتاب کے ذریعے اس رمضان میں نہ صرف ہدایت عطا فرمائے، وہ ہدایت جو ہماری زندگی میں درست ٹرانسفارمیشن لے کر آ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہمیں تقوی حاصل کرنے کے بعد محسن بننے کے درجات پر بھی آگے دوڑانا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ تمام مومنین اور تمام مسلمین کو بخش دے. اللہ اس ملک پر اپنا رحم نازل فرما، اللہ تمام مسلمان امت پر اپنا رحم نازل فرما. اللہ اپنے رمضان کے مہینے کی برکت سے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیطان کے شر سے اور ماحول کے فتنوں سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. اب کوشچن آنسر سیشن ہے آپ کا. ٹیم آپ کو مائک دے گی، ہاتھ اٹھائیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال حروف مقطعات کے بارے میں ہے. جی بولیے. کسی اور بک میں بھی ایسا تھا؟ مائک کہاں ہے آپ کا؟ کون بول رہا ہے؟ جی مائک میں بولیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ کسی اور جو بک تھی حروف مقطعات کسی اور بک میں بھی اس طرح سے آیا ہے؟ کسی اور بک میں یعنی بائبل میں یا نہیں، اس طرح سے نہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور اس سلسلے میں مطلب بعد میں کبھی ہمیں بتایا جائے گا کہ ان کے کیا معنی ہیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ حروف مقطعات جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے میننگ صرف اللہ کو معلوم ہے، کیا یہ کسی اور آسمانی کتاب کا پیٹرن بھی تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کسی اور آسمانی کتاب کا پیٹرن یہ نہیں تھا. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اس کے میننگز کبھی ہمیں بتائے جائیں گے؟ انشاءاللہ جب آپ اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ جائیں گی اور ہر جمعہ آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا کرے گا تو آپ ایکسکیوز می اللہ تعالیٰ کہہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ حروف مقطعات کے میننگز بتا دیں. تو بالکل اہل جنت کی ہر خواہش پوری ہوگی، یہ بھی اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ. جی 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 پوچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غور و فکر جو آپ کا دوسرا پوائنٹ تھا، جی غور و فکر ہم نے ماحول پہ کرنا ہے، اپنے رویے پہ کرنا ہے، کیونکہ جو غور و فکر ہم اپنے ارد گرد کے سراؤنڈنگز میں آج کل دیکھ رہے ہیں، یا ایز اے کامن مین، ایز اے بگنر، میں یہ بات اپنے لیے کر رہی ہوں. جی جی ہمارے ارد گرد بہت ساری انیکوالٹیز ہیں، ہمارے ارد گرد بہت ساری ناانصافیاں ہیں، غلط ہوتے دیکھ رہے ہیں ہم چیزوں کو. جی دیٹ از دا کاز آف اے اسٹریس. جی اندر تو بہت زیادہ اطمینان کو ختم کر رہا ہے. اور تیسرا پہلو ہے کہ صبر کریں. تو صبر پہلے کریں یا غور و فکر پہلے کریں؟ آپ اپنے آپ کو، ان کا سوال ہے کہ جو میں نے محسن بننے کے لیول سے بات کی تھی کہ 4 چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں، آپ محسن کے راستے پہ چل پڑیں گی، تو ہم پہلے صبر کو اڈاپٹ کریں یا غور و فکر کو؟ آپ قرآن سے خود کو جوڑیں گی، آپ سائملٹینیسلی دونوں کام کریں گی. ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت آپ کا دل بھی کام کر رہا ہے اور آپ کے لنگس بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کا برین بھی کام کر رہا ہے. انسان کی عقل کو اتنی صلاحیت دی گئی ہے کہ سائملٹینیسلی کئی ڈائمینشنز میں سوچ سکتی ہے. سم تھنگ کالڈ ملٹی ٹاسکنگ. جب آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں آپ کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے. جب آپ قرآن کے سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں آپ کو سوچنے کے سٹینڈرڈ ملنے لگ جاتے ہیں، اور آپ بعض اوقات اپنے آپ کو گیپ نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں صرف معاشرے کے اس پہلو پر سوچوں گی، 6 مہینے کے بعد میں اگلے پہلو پر سوچوں گی. اٹس ناٹ لائک دس. دین اینڈ دیئر کی بیسس پر آپ کی چوائس چل رہی ہوتی ہے وین اٹ از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے. میرا آپ کو مشورہ ہے ایز اے بگنر، کنیکٹ یور سیلف ود اینی قرآن کلاس، اور اس کے بعد سائملٹینیسلی آپ کے جو سوال اٹھتے ہیں ذہن میں،
80 to 85% تو آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ کلاسز کے تھرو ملنے شروع ہو جائیں گے. پھر جو رہ جائے گا انشاءاللہ اس پر آپ غور و فکر کریں گی یا کسی سے مشورہ کریں گی یا کسی سے سوال کریں گی تو آپ کو ان کا جواب بھی مل جائے گا. تو قرآن سے اٹیچ کر لیں. سائملٹینیسلی یو کین گو فار تھنکنگ پروسیس اینڈ فار پیشنس لیول. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم اساتذہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسے اساتذہ آپ نے بتایا تھا کہ پچھلے لیکچر میں کہ ایک نا ٹیچر کے ساتھ نا ابتدائی طور میں نا ہم ایک ٹیچر کے ساتھ ایک اٹیچ ہو جائے. تو اسی طرح اساتذہ مجھے مشورہ چاہیے کہ جب ہم اس طرح مطلب اس لائن میں آتے ہیں تو کوئی ہمیں کہتا ہے تجوید سیکھ لو, کوئی کہتا ہے ترجمہ سیکھ لو, کوئی کہتا ہے تفسیر سیکھ لو. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں ایک روڈ میپ دیں کہ ابتداء میں ہم کس چیز کو قرآن کی ٹچ کریں. ٹھیک ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اگر رمضان کے بعد قرآن سے کنیکٹ ہونے کی بات کریں تو ہم کس سبجیکٹ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. قرآن کی تجوید کا درست آنا اس فرض, اس پہ کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. درست قرآن مجھے پڑھنا آتا ہو یہ تو میرے اوپر آبلیگیشن ہے, چاہے مجھے گرامر نہیں آتی ہے, چاہے مجھے فقہ نہیں آتا, چاہے مجھے علوم القرآن نہیں آتے, تجوید آنی چاہیے. تو میرا مشورہ سمپل یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ اٹیچ ہو جائیں. ایک جگہ اپرچونٹی ہے تو ایک جگہ, دو الگ جگہ جانا پڑتا ہے تو دو الگ جگہ. تجوید پہلے سیکھیں اور پھر تجوید کے بعد آپ تفسیر القرآن جس کو ایکسپلینیشن آف قرآن کہتے ہیں, کہیں نہ کہیں قرآن کی ایکسپلینیشن سے اٹیچ ضرور رہیں. تجوید سیکھ لیں, اس کے بعد پھر ایک اور سبجیکٹ پر آ جائیں جو بھی آپ کا انکلینیشن ہے. لیکن یہ سارے وہ سبجیکٹس ہیں, چاہے تجوید ہے, چاہے اصول الفقہ ہے, چاہے علوم القرآن ہے, چاہے عربی گرامر ہے, چاہے علم البلاغہ ہے. دیز آر ویری فارمیولیٹڈ سبجیکٹس, بہت ڈرائی سبجیکٹس ہیں. جب آپ صرف اور صرف فارمولاز پڑھتے رہتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے اندر سے اس سبجیکٹ کے تھرو آنے والی مٹھاس کا اینگل ختم ہو جاتا ہے. جب آپ قرآن کی ایکسپلینیشن سے کنیکٹڈ رہتے ہیں along with any of this subject, آپ کے اندر بیلنسڈ رہتا ہے. تو قرآن کی ایکسپلینیشن کا سبجیکٹ پکڑ کر رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ پہلا پریفرنس تجوید ہے, تجوید آ جائے پھر کسی اور سبجیکٹ کو پکڑ لیجئے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ شکر جو ہے صرف زبانی صحیح ہے یا پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے؟ جب آپ زبانی شکر کریں گی تو وہ شکر تو صرف اور صرف آپ کا ذکر کہلائے گا, اور جب آپ کے رویے میں وہ شکر آ جائے گا, شکر رویے میں بھی آتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ نے ابھی یہاں آپ کے پاس کھڑی ہیں ارم نے آپ کو مائک دیا, آپ نے ارم سے کہا تھینک یو. یہ کیسے تھینک یو کہتے ہیں؟ ایک دفعہ آپ نے ارم کو دیکھا مائک پکڑانے کے بعد مسکرائیں اور آپ نے کہا تھینک یو, فرق ہو گیا. تو آپ کا زبانی شکر تو صرف اور صرف ایک بہت چھوٹا سا چھلکا ہوگا, کرکس ہے اوپر کا, لیکن وہ جب آپ کے عمل کو ساتھ میں امبیڈڈ کر دے گا تو آپ کے زبانی شکر کو خوبصورتی مل جائے گی. ڈیفینیٹلی آپ کو رب کا شکر گزار بننا ہے تو آپ کو جو نعمت اس نے دی ہے اس کا عملی شکر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے. زبان الحمدللہ کہتی ہے, اور آپ کا 5 فٹ کا جسم ہو یا آپ کے آس پاس کی ساری نعمتیں ہوں, آپ اس کو رب کی فرما برداری میں استعمال کر کے شکر مکمل کرتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال تھا کہ میں آپ کے پچھلے بھی جو لیکچر سنتی تھی تو آپ نے یہ ہمیشہ سمجھایا ہے کہ جب دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو یہ راستے میں یوزلی تھوڑا آپ آہستہ آہستہ جو چیزوں میں آپ انوالوڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیکلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وقت کے ساتھ جب آپ سیکلوڈ ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ اکیلے ہوتے چلے جاتے ہیں, چاہے اس میں آپ کے کوئی قریب آپ کی اولاد ہو, آپ کا شوہر ہو, آپ کے اراؤنڈ گھر کے جو لوگ ہوں. تو اس میں جو آپ حقوق العباد کا ایلیمنٹ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کمپرومائز نہ ہو, تو خاموشی کبھی اگر ہم اختیار کریں کسی چیز میں, اگر ہم انوالو نہیں ہیں تو اس کا پھر کیا آگے ہونا چاہیے راستہ کہ آپ ایک الگ پیراہے میں زندگی میں چل رہے ہیں اور باقی آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ کہیں اور ہیں؟ جی, ان کا سوال ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی پریفرنسز اور چوائسیز چینج ہو جاتی ہیں. اس سچویشن کے اندر آپ کے اپنے گھر والے کبھی کبھی آپ کے ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں نہیں آ سکتے, اور وائس ورسا آپ ان کے ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں نہیں جا سکتے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گئیں تو آپ کے لیے رب کی نافرمانی ہو جائے گی. وہاں پر آپ اپنا سٹانس وہی رکھتے ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے دین کو جاننے کے بعد, کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہاں ہیڈ کاؤنٹ اللہ کی نافرمانی میں کاؤنٹ ہوگا, تو آپ وہاں نہیں جاتے. لیکن ایک آپ کا اپنا ان کا ریلیشن شپ ہے, اس میں ڈرائنس آپ کے اینڈ سے نہیں آنی چاہیے, اس کو سمجھیں.
حقوق العباد مس کرنے کا مطلب، جب آپ کہتے ہیں نا کہ کیونکہ میرا اسپاؤس ہے، وہ آپ کو کسی ایسی جگہ جانے کو چلے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے بیگم بہت اچھی ہالی ووڈ بالی ووڈ کی مووی لگی ہے چل کے دیکھتے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں نا استغفر اللہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے مجھے اسی مہینے میں مووی دکھانی ہے، میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ. اب اس پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب آپ آج کے سبق کو سننے کے بعد کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی مجھے حکیم لقمان والی حکمت عطا کر دے گی. یہاں خاموش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کریں گی وہی جس کو آپ نے رب کے کلام سے صحیح جانا ہے. یہاں آپ اپنی بات کو سامنے رکھیں گی، آپ شوہر کی بات مان کے سنما نہیں جائیں گی، لیکن اس کا ہرگز سے مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے. اب آپ نے یہاں خاموشی کی تو شیطان کو رول ملنے کا بہت چانس ہوگا، پھر رول آئے گا شیطان کا سامنے اور آپ کا ڈسٹینس بڑھے گا. وہ چیپٹر الگ تھا. دیکھیں سب سے مشکل کام اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے حقوق العباد کی کیفیت کو مینٹین رکھتے ہوئے نرم مزاجی اور اخلاق رسول کو تھامے رہنا ہے. ہم یہاں کتنے ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاق ہیں. آپ کا اور میرا ججمنٹ اگر اخلاق کا ایسے بھی ہونا ہوتا کہ جہاں پر 200-300 خواتین ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں گی، ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں گی، اخلاق رسول اڈاپٹ کر لیا، چلو جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ بخشے گئے. ہمارا اصل امتحان ہوگا گھر کے اندر. تو آپ مانیں گی اپنے رب کی بات، لیکن اس کے علاوہ آپ اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ سے خاموشی نہیں لے کر آئیں گی. وہاں خاموشی لانا حکمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہاں کمیونیکیشن رکھنا ہے. اس ٹاپک کو مت چھوئیں. وہ ٹاپک تو سمجھیں رات گئی بات گئی، اس کو چھوڑ دیں. سمجھیں آپ سینما ہی کو نہیں جانتی، آپ کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے. آپ اپنی ادھر ادھر کی اور باتیں کریں. اس دن ان کو کچھ ان کی پسند کا بنا کر کھلا دیں. مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کہتی ہیں توبہ اللہ کی نافرمانی، دیکھو ان کو رمضان میں بھی سوچتی ہے. آپ کے نفس کا شیطان آپ کو کہتا ہے دیکھو تم کتنی نیک ہو، تم نے تو الحمدللہ سینما جانا چھوڑ دیا، ان کو دیکھو بیچارے اماں ابا نے تربیت ہی نہیں کی ان کی. شیطان ایسے ہی سکھاتا ہے آپ کو. تو بہتر کیا ہے کہ آپ اپنا تعلق اپنے شوہر سے باقی سب مینٹین رکھیں، بہن بھائیوں سے مینٹین رکھیں، لیکن اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کریں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جیسے کو ایجوکیشن میں بچیاں پڑھ رہی ہیں تو آج کل ان کا ہینگ آؤٹ جیسے لڑکوں کے ساتھ 3 بچیاں ہیں تو وہاں پہ 2 بچے ان کے ساتھ بوائز بھی جا رہے ہیں. تو بچوں کو پھر کس طرح، اصل میں اگر ہم بولتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں ماما آج کل آپ جو ہے وہ پرانے زمانے کی پرانی وہ چیزیں آپ میں اڈاپٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں، مینس کہ وہ ہماری باتوں کو سمجھتی نہیں. اگر ہم کیا کہتی ہیں ہم سے؟ مینس کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں بیٹا گرلز کی فرینڈشپ گرلز سے ہی ہونی چاہیے، بوائز کے ساتھ نہیں ہو. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے کلاس میٹس ہیں ہم جاتے ہیں. کہ گریڈ 6-7 کی بات کر رہی ہوں میں بچی کی. تو ان کو کس طرح، اگر میں ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے الحمدللہ، اس چیز میں ہم جو ہے تم اتنا بچوں کو روکو ٹوکو نہیں، وہ اپنے حساب سے وہ سینسیبل ہیں، ہر چیز کر لیں گے، بٹ ہم ایز اے مدر کس طرح ان کو اس چیز میں گائیڈ کریں؟ پلیز یہ بتائیں. کو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ اپنی بچیوں کو کس طرح سے، آپ کی بچیاں ظاہر ہے جس کے بیٹے ہوں گے ان کے لیے بیٹوں کا کنسرن ہوگا، وائس ورسا دونوں اینڈ پر یہ بات جاتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کراہیت کے ساتھ ہی ظاہری بات ہے ہم جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو کو ایجوکیشن میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس طرح کی چوائسز آپ کو سنگل سیکس اسکولس کے اندر نہیں ملتی ہیں. اس میں آپ کو ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ پر آنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اسکول کالج کی باؤنڈری کے اندر بات ہے تو وہاں تک تو مجبوری ہے. ظاہر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہر اسکول ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ رائٹ پہ لڑکیاں بٹھائیں یا لیفٹ پہ لڑکے بٹھائیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بریک میں اپنی بیٹی سے کہ تم اپنے فرینڈس جو گروپ بنا ہوا ہے آپ اس میں لڑکوں کو نہ رکھیں. آپ نے کہا، اس نے مان لیا الحمدللہ، چاہے آپ کا بیٹا ہے چاہے آپ کی بیٹی ہے. سمجھیں وہ ماں باپ جن کے بچے مکس گروپ بناتے ہیں 4 دیواری کے اندر تو الاؤ کر دیں، لیکن 4 دیواری کے بعد یعنی کہ اب باہر کہیں جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ڈائن آؤٹ کے لیے، یہ میرا اپنا ذاتی مشورہ ہے. باقی آپ ماں باپ ہوتے ہوئے خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہر انسان اپنے گھر کے فیملی سٹرکچر کے حساب سے، حالات کے حساب سے، اپنے بچے کی نیچر کے حساب سے ڈیسیژن لیتا ہے. یہ کوئی بھی چیزیں اس طرح کی جو کہ نئے حالات کی وجہ سے نئے ایشوز کو کریٹ کرتی ہیں، اس میں یاد رکھیں ہمیشہ فلیکسیبلٹی ہوگی، وہ پتھر پر لکیر نہیں ہوں گے. تو میرا بھی جو اس وقت آپ کو مشورہ دینا ہے وہ پتھر پر لکیر نہیں ہے. بٹ جیسے اگر میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ میں کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ اسکول کالج میں پڑھتی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، وہی تو لوگ ہیں، اگر میں ان کے ساتھ اٹھ کر ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے ناردرن ایریاز چلی جاتی ہوں تو میری جیسی ماں تو اس کو ہضم نہیں کرے گی، وہ مجھے سمجھ نہیں آئے گا. بچیاں جاتی ہیں، سمجھ آتی ہے.
بچیاں باہر جا کر ڈائن آؤٹ کرتی ہیں, سمجھ آتی ہیں. لڑکے ہیں آپس میں فرینڈس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اسکول, کالج, یونیورسٹی کی چار دیواری کے بعد جتنا اوائڈ کرا سکتے ہیں, اٹس یور رائٹ, اٹس یور ریسپانسبلٹی, اس کو اوائڈ کرائیے. وہی بات کہ پتھر پر لکیر نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے کسی ایک بچے پر آپ کی اسٹریٹجی کام کر جائے, ایک بچے پہ کام نہ کرے, پر وہاں اس بچے کے اوپر پھر آپ کو ڈبل محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے حکمت مانگے, اللہ سے دعا مانگے, اور تہجد میں اٹھ کر اپنی اولاد کی حفاظت کی, ایمان کی حفاظت کی دعائیں ضرور کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے بتایا تھا حدیث جبریل کے 3 لیولز تھے. فرسٹ لیول واز ایمان, the third was no. فرسٹ از اسلام, second is ایمان, and then is احسان. اچھا, اور کل میری امی آپ کا لیکچر سن رہی تھیں تو شی ہیڈ اے کویسچن ریگارڈنگ دا حروف مقطعات. جی, مقطعات. کیا قرآن کی ساری صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کی فالوئنگ آیات جو ہوتی ہے وہ قرآن کی اہمیت یا فضیلت بیان کرتی ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک. کوئی اور سوال ہے کیا؟ ہے آن لائن کویسچن. یہ آن لائن کویسچن آیا ہوا ہے کہ اکثر احادیث کے بعد ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص کی کسی اچھے کام کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی. تو کسی آن لائن آپ کی اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ بخشش کا جو کنفرمیشن ہے وہ آخرت میں قیامت کے وقت جب حساب کتاب ہوگا تو ہوگا, تو ان لوگوں کو کس طرح پتہ چل جاتا تھا کسی ایک نیکی کے بعد کہ ان کی بخشش ہو گئی یا ان کی نیکی قبول ہو گئی؟ جی, بات یہ ہے کہ جیسے میں نے واقعہ بتایا تھا آپ کو کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو جس شخص نے ہٹایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بخش دیا گیا. یا ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو بخش دیا گیا. اس میں اللہ کے رسول نے وقت سے پہلے کیسے کہہ دیا؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے. آپ کی گفتگو بھی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کی ہوئی ہوتی تھی. عشرہ مبشرہ کو ہم سب جانتے ہیں. عشرہ مبشرہ کا مطلب کیا تھا؟ وہ 10 صحابہ جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی. اور کس نے دی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کوالٹی تھی, یہ اجازت تھی, کیونکہ اللہ ان کو وحی کرتا تھا کہ وہ بتا دیتے تھے کہ اس بات نے تم کو بخش دیا, اس بات نے تم کو نہیں بخشا, یا اس بات نے تمہارے درجات بلند کر دیے, اس بات نے تم کو اتنے درجے جہنم میں دھکیل دیا. ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج تھا, ان کے علاوہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا. تو جیسے عشرہ مبشرہ آپ کے پاس سالڈ دلیل آتے ہیں, ابھی حساب کتاب نہیں ہوا, ابھی وہ 10 صحابہ اپنی حیات زندگی میں موجود تھے, اس دنیا پر موجود تھے, ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی, ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو گائیڈ کیا گیا تھا. اسی طرح سے یہ بخشش کے معاملات جو اس طرح کے واقعات حدیث میں آئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپیسیفک ہیں, بیکاز دے ور ڈائریکٹڈ بائی ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالی. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.